آگے رکھتے ہیں. چلیے نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے ہم آج کا سیشن شروع کرتے ہیں. ہم سورۃ الاحزاب کی آیات شروع کر چکے. آج انشاءاللہ تعالیٰ آیت نمبر 9 سے شروع کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یاد کرو اللہ کے احسان کو کہ ابھی اس نے تم پر کیا. کون سا احسان تھا؟ غزوہ خندق میں اللہ کے نبی اور آپ کے ساتھیوں کی مدد. ساتھ ہی یہ چھوٹے چھوٹے جو لفظ ہوتے ہیں نا، پارے کے اوپر ہی لکھ لیا کریں تو فہم بہت زیادہ انشاءاللہ کھل جاتا ہے، کلیئر ہو جاتا ہے فہم کہ ہم کس چیز کی بات پڑھ رہے ہیں اور اس میں کیا بات ہے. کیا تھا وہ؟ اب اس کی باتیں ہم نے جیسے کہ شروع میں بات کی کہ اس صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بہت سارے معاملات جو کھلیں گے. تھوڑی سی بات بلکہ کر لیتے ہیں چونکہ شروع کل جلدی میں ہوا تھا تو بات نہیں ہو سکی تھی. آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 2 قسم کے حملے ہیں. ایک آپ کی بیویاں اور ایک آپ کی جنگیں، یعنی وارز آف دی پروفٹ اینڈ وائفز آف دی پروفٹ. یہ 2 چیزیں آج کے ویسٹ میں بہت زیادہ معروف کر دی گئیں. اس صورت یعنی سورۃ الاحزاب میں ان دونوں پہ ساتھ ساتھ بات چلے گی. ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی زندگی یعنی آپ کی پرسنل لائف، اس میں کیا کچھ ہو رہا تھا، لوگوں نے کس طرح سے آپ کے ساتھ معاملہ کیا، وہ ہوگا. اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر ہم دوسری چیز دیکھیں گے جنگوں کی، کہ کس طرح اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کرتا ہے مشکل حالات میں. آپ نے اس پوری صورت یعنی سورۃ الاحزاب کو سنتے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے محبت محسوس کرنی ہے. یہ صورت تعلق بالرسول کی صورت ہے. آج بے گانے کچھ بھی کہہ لیں، وہ ہمارے نبی کو نعوذ باللہ رنگیلا رسول کہہ دیں، وہ آپ کو خون کے پیاسے کہہ دیں، وہ آپ کے کارٹون بنائیں، ہم نے نہیں سننا. کیوں نہیں سننا؟ اس لیے کہ کبھی بھی کوئی بچہ اپنے ماں باپ کے بارے میں ان کے دشمنوں کی بات سن کے نہیں سوچتا. ہم اپنے ماں باپ کو ہمیشہ اچھا کہتے ہیں. بعض دفعہ گھریلو لڑائیاں خاندان میں کیا کچھ نہیں ہو جاتا، اس وقت بھی آپ دیکھیے کہ بچے ہم عموماً اپنے گھروں کا ساتھ دیتے ہیں. تو ہم سب بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے نبی کی سچی محبت عطا فرمائے. شروع کرتے ہیں. یہ چند جملے صورت کے شروع میں نوٹ کر دیے جائیں تاکہ پھر یہ اسی کے ساتھ ہوں گے. تو یہاں غزوہ خندق کی بات ہے. بہت زبردست قسم کا سٹریس وار تھی. تھوڑی سی باتیں ہم خندق پہ کر لیں کہ اس جنگ میں نہ تو کوئی بہت بڑا دشمن کا گروہ تھا، عام سے کم ہی تھے، زیادہ نہیں تھا بڑا، 10,000 کا صرف لشکر تھا. لیکن یہ جنگ جو تھی نا، یہ وار آف دی نروز تھی. اپنی زبان میں آپ کہہ لیجئے یہ اعصاب کی جنگ تھی. ہر انسان کی زندگی میں مختلف قسم کے مسئلے ہوتے ہیں. کبھی ہم جسمانی طور پہ بہت تھک جاتے ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. لیکن ہم سب اس بات کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ جسمانی بیماریاں ہمیں اتنا ویک نہیں کرتی جتنی روحانی بیماریاں تکلیف دیتی ہیں. خدا نہ خواستہ کسی کو جن چمٹ جائے، خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ لڑائی ہو جائے، اس وقت جو خون کھولتا ہے نا کسی کی باتوں کو سن کر، وہ شاید بخار میں بھی تک نہیں ہوتا. تو بالکل اسی طرح سے اس جنگ میں مسلمانوں کو بہت زیادہ مشکل میں رکھا گیا. سارے دشمن ایکا کر کے آگے، اپنی زبان میں اگر آپ کہیں جمع ہو کے آگے کہ چلو جا کے آج ذرا ان کو ختم کر رہے ہیں. یہ کہ روز کبھی کوئی ان سے لڑتا ہے، کبھی کوئی، جیسے آج کا بالکل وہی منظر ہے. ویسٹ نے پوری کوششیں کی ہوئی ہیں، کم و بیش کسی حد تک اس پہ عمل بھی شروع ہو چکا ہے، اور وہ کیا ہے کہ آؤ ان کو سرے سے ختم کر دو. یہ وہ وقت تھا کہ جس وقت مسلمان اپنی تیاریوں کے ساتھ، اپنی نفری کے ساتھ نہیں مدد کر سکتے تھے. یہاں سے آپ کو حکمتیں بہت ملیں گی. زندگی میں مختلف اوقات میں مختلف اسٹریٹجیز استعمال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور سچا ایمان اور حکمت جس پہ ہم نے سورہ لقمان میں بات کی تھی
یہ انسان کو صحیح وقت میں صحیح فیصلے یعنی رائٹ ڈیسیژن آن رائٹ ٹائم کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ اچھا لیڈر ہمیشہ ایسا ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں میں گٹس بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن یہ خوبی نہ ہونے کی وجہ سے وہ ناکام لیڈر بنتے ہیں۔ اللہ کے نبی جو زندگی کے ہر میدان میں کامیاب تھے، وہ یہاں بھی الحمدللہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے۔ آپ نے ایک صحابی حضرت سلمان فارسی جو بالکل عام صحابی تھے، شاید آپ نے کبھی اس واقعے میں ان کے مشورے کے علاوہ ان کا کبھی نام بھی نہ سنا ہو۔ کہاں سے آئے تھے؟ عیسائی تھے، روم سے آئے تھے، فارس سے آئے تھے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ ہم اپنا دفاع اس طرح کرتے ہیں کہ سامنے ایک آڑ کھینچ لیں اور اس کے ساتھ دشمن ادھر رہے، ہم ادھر رہیں، بس یہی کام ہو سکتا ہے۔ یعنی دشمن کو اپنے پاس آنے ہی نہ دو۔ ایک دفعہ دشمن آ گیا پھر تیر تلواریں اتنی کوئی نہیں ہے۔ بڑے شعور سے سنیے گا، آج کے دور میں مسلمانوں کی اسٹریٹجی خندق والی ہونی چاہیے۔ جتنا اختلاط نان مسلم سے، ویسٹرن سوسائٹی سے ہمارا، اب اس کو آپ ہر لیول پہ سوچیں۔ آپ اپنے بچوں کو دشمنوں کے غرغلے سے بچانا چاہتے ہیں تو ایک دفعہ تھوڑا سا اس کو آئسولیٹ کریں، اس کا ذہن سیٹ کریں، بیریئرز بنائیں، تقوی کی دیواریں کھینچیں اپنے بچوں کے اپنے شوہروں کو دیکھ ایسا کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کی نظروں کی حفاظت کریں۔ جتنا آج ہم پڑھیں گے اس صورت میں، سبحان اللہ، سو مچ ٹو ڈسکس۔ اتنے فتنے ہیں جو مجھے لگ رہا تھا کہ صرف اگر کوئی مجھے اجازت دے آج صرف سورۃ الاحزاب آپ کو پڑھا دوں تو آپ کو ایسے لگے گا کہ یہ 1400 سال پہلے کی صورت نہیں ہے، یہ آج کی صورت ہے۔ صورت نہیں ہے تو کم از کم آج کی صورت حال ضرور یہ ہے۔ چاروں طرف ویسٹ ہے، کہیں جنگوں کی صورت میں، آگے آپ دیکھیں کہ پردے کے مسئلے آئیں گے، نبی کی بیویوں کے مسئلے، شادیوں کے مسئلے۔ آج بالکل آپ اس سورۃ الاحزاب کو یہ سوچ کے سنیے کہ آج مجھے کیا کرنا ہے۔ اور پھر تھوڑی سی بات اور قریب کر دوں کہ ہم ویسٹ میں رہنے والوں کو کیا کرنا ہے، امت مسلمہ کو کیا کرنا ہے۔ آج بھی ایسی ہی خندقیں کھودیں گے۔ آج وہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ آگ اور پانی کو اکٹھا کر دیں اور پھر آگ آگ رہے پانی پانی رہے، یہ نہیں ہوگا۔ جتنا آپ ویسٹرن سوسائٹی میں انڈلج ہوں گے، جتنا اس میں ڈوبیں گے، اتنا ہی ڈوبیں گے۔ یاد رکھیے، اصل ہی ڈوب جائیں گے، یعنی ڈرون ہو جائیں گے ہم۔ آج یہی ہوا۔ آج بھی الحمدللہ اس گئے گزرے دور میں بہت سارے مسلمان ہیں، ان کی اپنی، ان کے بچوں کی، ان کے مردوں، ان کی بیویوں کی عزتیں، نظریں، سوچیں محفوظ ہیں۔ آج بھی دے آر پراؤڈ مسلم۔ لیکن جو جتنا اس سوسائٹی میں ڈوبنا چاہتا ہے، کہاں سے ڈوبتے ہیں ہم ذرا سوچئے۔ بچپن سے پیدا ہو کے بچے کے ساتھ جو معاملے ہوتے ہیں، ان کے بچے بارنے ہاگن تو ہمارے بھی، جو وہاں ہم وہ کارٹون دکھاتے ہم بھی دکھاتے، اگر وہ بچوں کو میوزک سناتے ہم بھی سناتے، ان کی سکولنگ، ہمارے بچوں کی سکولنگ، جو ان کا لائف سٹائل وہ ہمارا، جو وہ پہنتے ہم پہنتے۔ کبھی دیکھیں تو غیر محسوس طریقے سے ہم کسی سوسائٹی میں جو ایڈجسٹ ہونے کی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں نا، اصل میں یہ کوششیں ہمیں ڈبو رہی ہوتی ہیں۔ لکھ لیجئے، اگر آپ میں سے کوئی نیا پاکستان سے آیا نا، یا سعودی عرب سے آیا، یا بنگلہ دیش سے آیا، تو آپ سب کے لیے بھی، میرے لیے بھی اس میں ایک میسیج ہے کہ خدا کے لیے اپنے آپ کو بچاؤ، مت ڈوبو اس سوسائٹی میں۔ اس طرح ڈوب جاؤ گے کہ پھر تمہارا ہاتھ پکڑنے والا بھی ڈوب جائے گا۔ آج یہی ہو رہا ہے، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی دریا پہ چلے، سمندر کی لہروں پہ چلا نہیں جاتا، اس میں ڈوبا جاتا ہے۔ وہی مسلمان آج بھی الحمدللہ بچے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے دین اور اللہ کی روایات اور 1400 سال پرانے دین سے جوڑا ہوا ہے۔ حقیقت ہے، اولڈ از گولڈ۔ ہاں، ہمارا دین اولڈ ہے، بالکل، وی آر اولڈ، اور اسی میں سیکیورٹی ہے۔ تو جب وہ لوگ آئے اور کس طرح منہ کی کھائی، آئیے ذرا بغیر کچھ کہے ان آیات سے ہمیں پورا وہ منظر سمجھ آ رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود، اے لوگو، کون؟ ہم سب جو ایمان لائے ہو، یاد کرو اللہ کے احسان کو جو ابھی اس نے تم پر کیا ہے۔ جب لشکر تم پر چڑھ آئے تھے تو ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیج دی اور ایسی فوجیں روانہ کی جو تم کو نظر نہ آتی تھیں۔ اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جو تم لوگ اس وقت کر رہے تھے۔ تمہیں فوجیں نہیں دکھ رہی تھیں، اللہ کو دکھتی ہیں۔ آج بھی مسلمانوں کے خلاف اگر اس طرح لشکر آتے ہیں، اللہ یہ سارے اسباب پیدا کر سکتا ہے، ہمیں دکھیں کہ نہ دکھیں۔ دیکھیے نبیوں کے دور میں فرشتے آتے تھے نا، تو کبھی کبھی دوسروں کو بھی دکھ جاتے تھے، اور نبی کو تو بدرجہ اتم دکھتے تھے۔ آج ہمیں نہیں دکھتے، لیکن آپ یقین کیجئے جتنا آپ کے اندر اخلاص آئے گا، جتنی آپ کسی چیز میں اپنے آپ کو جو ڈالیں گے، آپ کہیں گے یہ کام کس نے کیا؟ اتنی جلدی تو یہ کام نہیں ہوتا، اتنی جلدی کھانا کیسے پک گیا؟ یقیناً کسی فرشتے نے مدد کر دی ہوگی۔ یاد رکھیے، جتنا آپ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں گے، آپ کی دنیا کے کام بھی آسان ہو جائیں گے۔ جب دشمن اوپر سے اور نیچے سے تم پر چڑھ آئے، جب خوف کے مارے آنکھیں پتھرا گئیں، کلیجے منہ کو آ گئے، اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اس وقت ایمان لانے والے خوب آزمائے گئے اور بری طرح ہلا مارے گئے۔
کہ آج کی حالت کو اس سے فرق ہے؟ صرف اخبار کھول کے دیکھ لیجئے، صرف ایک دن کا اخبار جو آپ کو سمجھ آتا ہے اس کی ہیڈ لائٹس پڑھ لیجئے، ہائی لائٹس پڑھ لیجئے، ادھر مسلم مرے، ادھر قتل ہوئے، ادھر ان کے بچے جلا دیے گئے، ادھر یہ ہوا۔ نام لینے کی تو کسی کو ضرورت نہیں، اخباروں میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن آج کیا وہی نہیں ہے؟ کیا آج مسلمان خوفزدہ نہیں ہے؟ آج اپنے ہی ملکوں میں رہتے ہوئے خوفزدہ ہیں؟ وہاں آپ کو ڈر ہے تو کس چیز کے؟ ہنگاموں کا ڈر ہے۔ وہاں آپ ہیں تو آپ کو ڈر کس بات کا کہ کوئی آپ کے اوپر رات کو حملہ نہ کر دے، کوئی آپ کی عزت نہ لے لے، کوئی مال نہ لے لے۔ آپ باہر کے ملکوں میں آتے ہیں تو پھر آپ کے دین کے خطرے، کہیں آپ کی معاش کے خطرے، کہیں رو رہے ہیں، کلیجے منہ کو آئے میں ہیں۔ ہم سمجھ ہی نہیں رہے، ہم اتنے بھولے بنے، اور اللہ سے کتنی بدگمانی ہے۔ دل کہتا ہے آج بھی وہی شکوے اور جواب شکوہ کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پہ، برف گرتی ہے بیچارے مسلمانوں پہ۔ آج سے شاید 1 صدی سے بھی زیادہ پہلے علامہ اقبال نے یہ شعر کہا تھا۔ آج کیا ایسا نہیں لگتا؟ لیکن اصل میں یہ ایک آزمائش ہوتی ہے۔ کبھی آپ کسی بلینڈر میں پڑے ہوئے اورنج سے پوچھو تمہاری کیا حالت ہے، وہ کہے گا زلزل زلزالا شدیدا، ہائے مجھے تو انہوں نے نچوڑ کے ہلا کے مار دیا۔ کیوں؟ ہنالک ابتلی المؤمنون، جوس نکلتا اس کا۔ کبھی کوئی بلنڈر میں ڈلے بغیر، جس کو اپنی زبان میں آپ کہتے ہیں کہ بیلنے میں ڈلے بغیر رس نہیں نکلتا۔ ان مشکل حالات میں خیر آ رہی ہے۔ آپ کو پتا ہے جتنا دنیا میں مسلمانوں کے اوپر مشکلات آ رہی ہیں، جتنا ویسٹ مسلمانوں پہ حملے کر رہا ہے، اتنی ہماری یوتھ بیدار ہو رہی ہے۔ جو ان کی آنکھوں میں چمک ہے، جو ان کا گرج ہے، ہمارے بڑوں کے نہیں ہے۔ وہ تو سوئے میں، ان کو تو بھی رسمیں بد کرنی ہے، اور ابھی ان کو 5 پارے بھی پڑھنے ہیں، اور ابھی ان کو وظیفے بھی کرنے ہیں۔ وہ لگے ہوئے کچھ دین کے نام پہ لڑنے، کوئی دنیا کے نام پہ لڑنے۔ اس وقت ہماری یوتھ سے واقعی جوس نکل رہا ہے، اور اگر ہمارے اندر یہ قرآن پڑھ کے نہیں نکلا تو ہمیں اپنے دل کا علاج کرانا چاہیے۔ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں یہ 1400 سال پرانی کتاب ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں اس کو کیوں پڑھوں، پھر کہتے ہیں جاب، پھر کہتے ہیں پڑھنا۔ میں کہتی ہوں اتنا جوش اور ایمان آ جائے نا ہماری یوتھ میں، صرف اس دورے قرآن کو سننے والے جتنی سسٹرز، حقیقت میں جنگ، ہر ایک جنگ ہوتا ہے اگر اس کے جذبے جنگ ہے۔ میں سوچ رہی ہوں کہ اگر ہم اتنا سن کے اللہ کے نبی کا مشن، کبھی نعت نہ پڑھیں جب تک اللہ کے نبی جیسے مشکل حالات سے نہ گزریں، کبھی آپ پہ درود نہ پڑھ سکیں اگر ہماری آنکھیں اللہ کے نبی کی مشکلات کو دیکھ کر رو نہ پڑیں، چھلک نہ پڑیں، فوراً فیصلہ کریں سب ایک سائڈ پہ، میری دنیا کے کام، میرے معاملات، میرے گھر بچے ساتھ ساتھ چلے گا، میں نے پہلے اس قرآن کو پڑھنا ہے جو میرے اندر یہ جذبے لا رہا ہے۔ کیا آپ اس وقت گھر بیٹھ کے ایک سپارہ پڑھ رہے ہوتے تو یہ جذبے آتے؟ سو رہے ہوتے تو وہ سوچ آتی؟ وظیفہ کرتے تو آتی؟ 1.25 لاکھ جو تقریباً، آپ اللہ جھوٹ نہ بلائیں تو کوئی 100 قرآن بنتے ہیں۔ اگر آپ 6666 کا کوئی بھی ضرب تقسیم کر کے دکھا دے، 1.25 لاکھ آیت کریمہ جو آپ پڑھتے ہیں نا، یہ کوئی کر کے بلکہ بتائے، اگر کر کے بتا سکے کہ کتنے قرآن ہیں 6600 کے ملٹیپل پہ اس کو لے کے جا کے دیکھیں۔ اتنی دفعہ یہ پڑھ کے ہمیں ایک دفعہ یہ ایمان نہیں ملتا جو آج کل ہمیں اس معمولی سے سفر سے مل رہا ہے۔ معمولی تو نہیں ہے الحمدللہ، یقین کریں کہ میرا تو دل سجدوں میں جاتا ہے کہ اللہ یہ تیری شان تھی کہ تو نے یہ موضوع چنوا لیا، تو نے یہ کام کرا لیا، میں تو اس میں اس قابل نہیں ہوں، انی کنت من الظالمین۔ لیکن اگر پھر رمضان کے بعد کتابیں بند، پھر ہماری زندگی کے وہی نقشے، پھر وہی پلان ہے، پھر وہ ایک ڈھان کے پان ڈگر پہ صبح اٹھ کے پہلے تو کپڑے ڈھونڈتے ہیں، یہ بھائی کی پینٹ ہے کہ میری ہے، بٹن سے ہی پتہ چلے گا یہ عورت کی ہے کہ مرد کی ہے۔ ایسے مسلمان نہیں ہوتے واللہ۔ دیکھیے میری یہ باتیں آپ کو چبھیں گی، تکلیف ہوگی، لیکن وہی بات ہے کہ زہر بھی کرتا ہے کبھی کار دریا کی۔ چمن میں میری سخن نوائی گوارا کر، آج کہہ لو، آگے ہم سورۃ مومن میں پڑھیں گے، وہ کہے گا وہ بندہ مومن، فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ، لوگوں ایک وقت آئے گا کہ یاد کرو گے میں کیا کہتا تھا۔ یہ آواز بند ہو جائے گی، خاموش ہو جائے گی، کبھی سب نہیں رہے گا ہمیشہ۔ اصل بات ہے کہ اگر ہمارے اندر ایمان نہیں آیا، ہنالک ابتلی المؤمنون، نہ ہم اخبار پڑھ کے ہلتے ہیں، نہ خبریں سن کے پڑھتے ہیں۔ اکثر لوگ تو کھانا کھانے کے دوران خبریں پڑھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، کوئی دل میں جوش نہیں، کچھ نہیں، کہتے ہیں وہ کدھر چٹنی نہیں بنائی اور وہ سلاد نہیں بنایا اور آج میٹھے میں کچھ نہیں ہے، وہ دیکھو دیکھو ظالموں نے 100 مسلمان مار دیے، چلو لاؤ کافی پیتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دعا کیجیے آج کے سوئے ہوئے مسلمان کو اللہ جگا دے۔ ہماری تو نیند ہی نہیں کھل رہی، ہم تو ایسے اپنے آپ کو پال رہے ہیں، پوس رہے ہیں جیسے کہ ہم شاید کوئی ریشم کے بنے ہوئے ہیں۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ آج ہماری آنکھیں کھول دے۔ آئیے دیکھیے جہاں مومن نچڑتے ہیں، جب ان حالات میں ایمان والوں کو ایمان ملتا ہے تو منافقوں کے دل پہ کیا سانپ لوٹتے ہیں۔
ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں ہر سوسائٹی میں. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، یاد کرو وہ وقت جب منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں میں روک تھا صاف صاف کہہ رہے تھے. کیا روک تھا؟ دنیا کی محبت. کہنے کی تو اب ضرورت ہی کچھ نہیں رہی. باتیں سنیے ان کی. کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے ہم سے کیے تھے وہ فریب کے سوا کچھ نہ تھے. نعوذ باللہ. دیکھیے دل کا بغض زبان پہ آ جاتا ہے. جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا اے یثرب کے لوگوں تمہارے لیے اب ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں، پلٹ جاؤ، چلو گیو اپ کر دو، سرنڈر کرو، لے لو فلاں کی مدد، فلاں کی اندر چلے جاؤ، تم ان کی جوتیاں سیدھی کرو، وہ تمہیں موقع دے دیں گے، آ جاؤ آ جاؤ، ڈونٹ اسٹینڈ فار اسلام. یعنی ان کی ہمتیں توڑ رہے تھے. جب ان کا ایک فریق یہ کہہ کر نبی سے رخصت طلب کر رہا تھا کہ ہمارے گھر خطرے میں ہے، حالانکہ وہ خطرے میں نہ تھے، دراصل وہ محاذ جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے. اللہ کے بندو، گھر تو اندر تھے خندق کے، دشمن تو باہر تھا. دیکھیے منافق کو ہر وقت گھر کی فکر پڑی ہوتی ہے، کیونکہ اس کا گھر اس کی جنت، میرا گھر میری جنت. گھر اندر تھے، باڑ باہر لگی ہوئی تھی، آپ بھی اندر، آپ کے گھر بھی اندر، دشمن باہر. لیکن ان کو اسلام کا گھر نہیں دکھ رہا، ان کو اسلام کے اوپر امٹتے ہوئے وہ بادل نہیں دکھتے خطرے کے، اور اپنے گھر کی ان کو ٹوٹی لیک کرتی ہوئی دکھتی ہے کہ سوری گھر کی ٹوٹی لیک کر رہی ہے، اس لیے آج ہم دین کا کام نہیں کر سکتے. یاد رکھیے یہ اس دور کی کہانی ہے، اور آج ایسے لگتی ہیں کہ یہ ہماری کہانی ہے. کبھی آپ کو اللہ کے دین کے تقاضے کے مقابلے میں اپنی ذات کا کوئی بڑے سے بڑا فائدہ بھی دکھے تو ضرور سوچئے گا کہ لیٹ می تھنک، لیٹ می ڈو استخارہ، فیصلہ کریں. ہر بندہ آپ دیکھیے کہ الحمدللہ آپ میں سے جو بھی جہاں کہیں دین کا کام کر رہا ہے، کیونکہ مجھے اندازہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو سناتا ہے آپ میں سے بہت کھلے دل کے لوگ ہیں جو پڑھاتے ہیں، اس کے باوجود دور قرآن سن رہے ہیں، اور یہ خوشی کی بات ہوتی ہے اور انسان کا ذہن کھلتا ہے. ایک ٹپ جو ہم نے اپنے ادھر شامل کی اس سال کے رولز میں، وہ کیا ہے کہ کوئی بندہ جو دین کے لیے اسائنڈ ہے نہیں آ سکتا نا. آج صبح ٹیکسٹ میسج کر رہا ہے، نہیں پہلے اٹھو 2 نفل پڑھ کے استخارہ کر کے ٹیکسٹ میسج کرو. اللہ سے پوچھو ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبۃ امری، کہ اللہ اگر یہ میرا گھر رہنا، یہ میرا اس بات کا سوچ کے اپنے آپ کو دین سے پیچھے رکھنا، اگر میرے دین، میری دنیا، میری آخرت کے لیے اچھا ہے تو پھر مجھے روک لے، اور اگر برا ہے تو میرے لیے اسباب پیدا کر. یقین کیجیے ٹیکس کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. بعض دفعہ ہم اوور ایسٹیمیٹ کر جاتے ہیں اپنی دنیا کی چیزوں کو، اور آخرت کو اس طرح لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں. اللہ کی پناہ کہ اتنی ٹھوکریں مارتے ہیں ہم اللہ کے دین کو. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ نہ ہمیں اس وقت جنت دکھ رہی ہے نہ جہنم، نہ ہمیں اللہ کا ہم پہ پیار آنا دکھتا ہے، اور نہ اللہ کا غضب اور جلال دکھتا ہے، ورنہ تو شاید سر نہ اٹھا سکے. اللہ ہم سب پہ اپنی رحمت کر دے. حالانکہ ان کے گھر خطرے میں نہ تھے، دراصل وہ محاذ جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے. اگر شہر کے اطراف سے دشمن گھس آئے ہوتے اور اس وقت انہیں فتنے کی دعوت دی جاتی تو یہ اس میں جا پڑتے، اور مشکل ہی سے انہیں شریک فتنہ ہونے میں کوئی تعامل نہ ہوتا. یعنی اسی وقت میں کوئی شادی کی دعوت کا کارڈ آ چکا ہوتا تو پہنچے ہوتے، پھر ٹوٹی شوٹی کوئی نہیں، پھر گھر کوئی نہیں، رات 12 بجے بھی چھوڑ کے چلے جائیں گے. پھر ان کو کسی برتھ ڈے میں بلایا جاتا تو ضرور آتے، کوئی مہندی کا بلاوا ہوتا ضرور آتے، اور کوئی ہیلتھ کے لیے کورس ہوتا نا 1 مہینے کا تو وقت سے پہلے وہاں پہنچ کے اپنی سیٹ ریزرو کرتے. کیا یہ آج کی بات نہیں ہے؟ اللہ کہتے ہیں اسی وقت میں دین کا کام مشکل لگے گا، لیکن اسی وقت میں دنیا کی کسی چیز، کوئی فائدہ، کوئی لذت چل پڑتے ہیں. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ. ہائی لائٹ کر لیجئے، ان لوگوں نے اس سے پہلے اللہ سے عہد کیا تھا کہ یہ پیٹھ نہ پھیریں گے، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی باز پرس تو ہونی ہی تھی. کیا عہد کیا تھا؟ فارم فل کیا تھا، سائن کیے تھے کہ وی ہیو ریڈ دا all rules and regulation and ہم ان کو پورا کریں گے. کتنے بے غوری سے ہم سائن کر دیتے ہیں، کبھی سوچتے میں نہیں یہ سائن ہی تو تھا جس نے ایک غیر محرم کو محرم بنا دیا ہمارے لیے. یہ سائن ہی تو ہوتا ہے جو لا الہ الا اللہ. یاد رکھیے دین کی کمٹمنٹ والے اگر کمٹمنٹ نہیں نبھائیں گے تو اللہ کی پناہ اللہ ان سے پھر کوئی ایسی اچھی توقع نہیں رکھتا کہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی تو باز پرس ہونی ہی تھی. دنیا میں کوئی کیا کرے گا؟ دیکھیے آپ جاب کرتے ہیں نا کہیں، 10 باتیں وہ آپ کے ساتھ کر لیں گے، وہ فوراً جا کے چیک کریں گے آپ کی یہ کتنویں چھٹی ہے، کس وقت کی چھٹی ہے، آپ کی ٹارڈیز ہو جائیں گی، 3 دن لیٹ آئے ہیں، 1 ایبسنٹ ہو گئی. کتنے رولز ہیں اسکولوں کالجوں کے. یہاں تو کوئی نہیں پوچھ سکتا کیونکہ وی آر ڈوئنگ والنٹیئر. یہ تو والنٹیئر ہے، اور کون پوچھے گا؟ نہیں کرتے جی. اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ ہم ایسے ہی لوگوں کو دین کا کام دے بھی دیتے ہیں جو کسی کام کے نہیں ہوتے.
یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ دین کے لیے اسے ہمارے راستے کھول دیتا ہے، ورنہ ہم میں کہاں خوبی تھی کہ ہم اللہ کا کام کرتے۔ بڑی کمپنی آپ دیکھیے کہ بڑے بڑے نام ہیں مارکیٹ میں، کبھی کام جاب نہیں دیتے کسی کو۔ میں ایک ایسی کمپنی جانتی ہوں امریکہ میں رہنے والا، شاید ہر ایمان کا اور اسلام کا در رکھنے والا چاہتا ہے کہ مجھے اس کمپنی میں اجازت ملے، جاب ملے، کیونکہ وہ ان کا سعودی عرب میں ہیڈ آفس ہے، اور وہاں سے وہ پھر سعودی عرب میں بھیجتے ہیں۔ میں خود جا چکی ہوں، وہاں رہ کے آئی ہوں، الحمدللہ اتنا بیسٹ ارینج ہوتا ہے ان کا کہ چھوٹا سا ایک ویسٹ بنا ہوتا ہے سعودی عرب کے اندر۔ سب کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں وہاں جاب ملے، کہ اسلام بھی رہے گا، دنیا بھی رہے گی۔ کسی کو نہیں دکھاتے ہیں، انگوٹھا دکھاتے ہیں، وہ اتنے تھوڑے لوگوں کو جاب دیتے ہیں۔ کوئی دیتی ہیں بڑی کمپنیاں ہمیں جاب؟ یہ تو اللہ کا احسان ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان سے کہہ دو کل نہیں ينفعکم الفرار، اے نبی ان سے کہو اگر تم موت یا قتل سے بھاگو تو یہ بھاگنا تمہارے لیے کچھ نفع بخش نہ ہوگا۔ چھوڑ دو دین کا کام، چھوڑ دو پڑھنا، چھوڑ دو تم اللہ کے دین کا پڑھانا، تمہیں فائدہ نہیں ہوگا۔ دیکھیے لوگ فائدوں کی ہرس میں جاتے ہیں، فائدہ نہیں ملتا۔ جب دیکھیے آپ میں سب کو میں کہہ رہی ہوں، کان کھول کے سن لیں، آپ میں سے جس نے سبل السلام کا فارم فل کیا ہوا ہے، اتنے بڑے فتنے کے لیے تیار رہے جو رمضان کے بعد ان کے اوپر آ جائے گا۔ اللہ نہ کرے آئے، لیکن آئیں گے، اور وہ فتنہ ہوگا، آپ کو 20,000 کی جاب آفر ہو جائے گی، اور آپ کا دل نہیں لگے گا۔ آپ دوسرے ملک سے آئی ہیں، آپ کہیں گی نہیں میں نہیں رہ سکتی، سوری مجھے جانا ہے۔ اور آپ کو ہو سکتا ہے کوئی اسکول والے کہہ دیں آپ آ جائیے اس سال پڑھنے کے، آپ کو یہ اور تو کچھ نہیں۔ میں نے جو دکھ کے ساتھ دیکھا ہے وہ جی آپ اس سال کر لیں نارویجین کورس تو فری ہے، اگلے سال کریں گے تو پیسوں سے۔ اتنوں پہ کتنوں نے کورسز چھوڑ کے نارویجین سیکھی، آج بھی وہیں کھڑے ہیں جہاں پچھلے 2 سال پہلے تھے۔ یاد رکھیے آزمائشیں آتی، اللہ کہتے ہیں نہیں فائدہ ہوگا، اس کے بعد زندگی کے مزے لوٹنے کا تھوڑا ہی موقع تمہیں ملے گا۔ کیا لے لو گے اس سال کی پے کے ساتھ؟ کتنے مزے لوٹو گے؟ کتنے بیڈ لے لو گے؟ کتنی کرسیاں لو گے؟ جاب کر لو گے یا کچھ پڑھ لو گے، اس پہ تمہیں کس نے منسٹر کی پوسٹ دے دینی ہے؟ کچھ زیادہ نہیں، کس کو پتہ ہے موت کدھر ہے؟ آپ دیکھیے جس دنیا کے لیے ہم بھاگتے ہیں اور جن رشتہ داروں کی محبت ہمیں اللہ کے لیے نہیں جڑنے دیتی، آج اللہ چاہے تو ہمارے رشتہ داروں کو اٹھا لے، سب کو اٹھا سکتا ہے، مجھے بھی اٹھا سکتا ہے۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے ماؤں بہنوں بھائیوں رشتہ داروں ان کو ایمان اور دین اور نیکیوں والی لمبی زندگی دے، لیکن ہماری دعائیں ہمیشہ نہیں قبول ہوں گی۔ تو کہا جاؤ پھر زندگی کا مزہ اٹھانے کا مزہ کم ملے گا۔ ان سے کہو کون ہے جو تم کو اللہ سے بچا سکتا ہو اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے؟ یہ کون سا شرک ہے؟ یہ شرک ہے دین چھوڑ کے دنیا، آخرت چھوڑ کے دنیا ادنا، جو ہے بھی دنوب سے چھوٹی بھی اور قریب کی بھی اور بالکل ہی ادنا سی ہے۔ بتاؤ تمہیں کون بچائے گا اور کون ہے جو اس کی رحمت کو روک سکتا ہے اگر وہ تم پر مہربانی کرنا چاہے؟ یقین کریں انگوٹھا چھاپ لوگ ہوتے ہیں، دین سیکھے ہوئے، اس وقت لوگ ان کو شیخ کہتے ہیں، لوگ ان کو کوئی ان کا کچھ نام ہے، کوئی کچھ۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ دین پڑھ کے اللہ کی رحمت تم پہ رک جائے گی؟ ناممکن ہے۔ ساری دنیا تمہیں ان پڑھ کہہ دے، ساری دنیا تمہیں کہہ دے کوئی ڈگری نہیں ہے، اللہ تمہیں دینا چاہے تو دے سکتا ہے، اور اللہ کے مقابلے میں تو یہ لوگ کوئی حامی و مددگار پا ہی نہیں سکتے۔ دعا کیجیے اللہ ہمیں اپنے آبا جیسا کر دے، اللہ ہمیں صحیح معنوں میں باپ دادا کے طریقے پہ چلا دے۔ اور وہ کیا تھا کہ آبا سے اپنے نسبت تم کو ہو نہیں سکتی، تو ثابت وہ سیارہ۔ اے انسان ہے، علامہ اقبال آج سے صدی پہلے کہتے ہیں کہ مسلمان تو جم گیا اپنی جگہ پہ، تو مٹی سے مل گیا، تیرے دل میں اتنی دنیا کی محبت رچ بس گئی ہے، تیرے آبا تیرے اسلاف بڑے صحابہ کرام نبی وہ تو بھاگتے رہتے تھے، سیار سائحات تھے، وہ تو اللہ کے دین کے لیے بھاگتے تھے، اللہ کے دین کو غالب کرتے تھے۔ تم کہاں لے گئے؟ کہ آج کا مسلمان بیٹھا ہوا اور چپکا ہوا نہیں لگتا؟ جیسے آپ دیکھیے وہ چھوٹی سی گلیو ہوتی ہے نا، کہیں چیز پہ لگا کے ٹکا دیں تو چیز ہلتی نہیں ہے۔ آج لگتا ہے ہر مسلمان نے کسی نے بڑی کسی نے چھوٹی ایک گلیو لگائی ہوئی ہے، جو اپنا فائدہ ہل ہی نہیں سکتے۔ تقریریں سن لیں، نعتیں پڑھ لیں، مولویوں کی زبان سے بیچاروں سے اتنے فضائل سن لیں اللہ کے راستے کے، کرنا وہی ہے کل جو کرنا ہے، کیونکہ جی ہمارے اوپر خرچے بہت ہیں، ہمارے اوپر کام بہت ہے۔ میں کہتی ہوں کتنے مرد ہیں جو صرف اپنے دین کو سیکھنے کے لیے 1 سال کے لیے اپنی جاب کے آورز کو کم کر سکتے ہیں، اور اتنے پلانز اتنی امینڈمنٹس موجود ہیں واللہ کہ آپ جاب بھی پوری کر کے پھر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آج دور قرآن ہو رہا ہے، آپ سچ بتائیے، آپ سسٹرز یہاں آ کے سنتی ہیں کہ آپ کہہ سکتے ہیں آپ کے بیٹے، آپ کے بھائی، آپ کے شوہر، ان کے آج پورے دن میں اتنا وقت نہیں کہ وہ 2.5 گھنٹے نکال کے سن لیں کوئی ریپلے؟ سن سکتے ہیں کہ نہیں؟ کرنا کیا ہوتا ہے؟
5 بجے سے لے کے 10 بجے تک آپ کا روزہ کھلتا ہے. 5 گھنٹے میں آپ خود 2 دفعہ دوبارہ ریپلے سن سکتی ہیں. صرف فکر نہیں ہے، صرف ہم اپنے آپ کو اس دنیا کے لیے رہنے والے بن گئے. اسی لیے اب اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے ایک اور پول کھولتے ہیں، کیا؟ قَدْ جَعَلَكُمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ. اللہ اکبر. یہ اب تیسرا درجہ ہے. پہلے کون تھے؟ چلنے والے. دوسرے نفاق روگی. اور اب تیسرے، اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو جنگ کے کام میں رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں، جو دین کے کام میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں. کہتے ہیں کیا کرتے ہو، یہ کوئی عورتوں کا کام ہے، یہ تمہاری اماں نے قرآن پڑھا تھا جو تم پڑھ رہی ہو، بچے پالو. یہ رکاوٹیں ڈالتے ہیں. نہ کرنا نہ کرانا. اس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ گناہ بے لذت والی کیفیت ہوتی ہے، کہ جس کے اندر اپنے آپ کو وہ لے کے آتے ہیں اور ڈال دیتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے. دیکھیں اب انہوں نے فون کیا نا تو اس کی وجہ سے ریکارڈنگ بند ہو گئی ہے. اس میں منع کر دیں لوگوں کو. ٹھیک ہے، کون ہے یہ دیکھیں. اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو جنگ کے کام میں رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں، جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ آؤ ہماری طرف واپس آؤ، کم بیک، وی مس یو، ہمارے ساتھ کام کرو، تمہارا کاؤنٹر خالی اچھا نہیں لگتا، تم ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہوتے، دیکھو مزہ نہیں آ رہا، آ جاؤ نا، چھوڑ دو، دیکھو اسکول میں آ جاؤ، ٹیچرز فون کریں گے آپ کو، یاد رکھے سب تحریم آپ کو فون آئیں گے اسکول سے، یاد کریے آئیں گے، آپ کی دوستیں آپ کو فون کریں گی. بیوقوف ہو تم نے اپنا اسکول چھوڑ کے سبل اسلام جوائن کیا. تیار ہے یہ آج یاد کر لیجئے گا. کم آن ہماری طرف آؤ. اور جو لڑائی میں حصہ بھی لیتے ہیں تو بس نام گنانے کو، رول کا لگوانے کو آتے ہیں، دل دماغ وہیں بیٹھا ہوتا ہے، ہائے کیوں آگے ادھر. جو تمہارا ساتھ دینے میں سخت بخیل ہے، دین کا کام کرنے میں پیچھے رہیں گے، نہیں یہ ہماری جاب نہیں، یہ ہماری کمٹمنٹ نہیں ہے، ہم یہ نہیں کر سکتے. اور خطرے کا وقت آ جائے تو اس طرح نگاہیں پھیر پھرا کر تمہاری طرف دیکھتے ہیں جیسے کسی مرنے والے پر غشی طاری ہو. یعنی دین کا کام ان کو موت لگتا ہے. اور جب خطرہ گزر جاتا ہے تو یہی لوگ فائدوں کے حریص بن کر قینچی کی طرح چلتی ہوئی زبانیں لیے تمہارے استقبال کو آ جاتے ہیں کہ آپ کو مبارک دینے آئے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ بتائیے کہ ہمیں زیادتی تو نہیں کری ان آیتوں کو آج کے حالات سے ریلیٹ کر کے؟ اگر مجھے ایسے لگتا ہے کہ ان آیات کو میں آج اپنے حالات پہ نہ لوں تو میں نے تو آپ کو حق ہی نہیں دیا. ترجمہ تو آپ خود پڑھ لیا کریں. کیا مشکل ہے؟ 1.25 گھنٹہ لگتا ہے پورے قرآن کا رواں ترجمہ پڑھنے میں. 1.5 گھنٹے میں ذرا آرام سے آپ پڑھتے ہیں، 1.25 گھنٹے میں بیچ میں تھوڑی سی وضاحت دے دیں، اور 2 گھنٹے میں تو ایکسیلنٹ طور قرآن ہوتا ہے. یقین کریں، کچھ نہ چھیڑے نہ چھاڑے، چلتے جائیں فلو کی طرح. اسٹوڈنٹس بھی چلتے ہیں اور استاد جاتے ہیں، بیچ میں رکتا ہی نہیں اللہ کے حکم سے انسان. لیکن اگر ہم اس کو آج سے نہیں دیکھیں تو ہمیں کیا ہوگا؟ ہم کہیں گے ہاں جی وہ میں نے قرآن بھی پڑھا ہوا ہے، میں پچھلے 5 سال سے دورہ قرآن کر رہی ہوں. نہیں، اللہ کہتے ہیں جب وقت گزر جاتا ہے پھر مبارکیں لوگ دینے آتے ہیں. یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائے. بھئی آپ پڑھتی ہیں، آپ سنتی ہیں، لوگ کہتے ہیں جی وہ آتے ہی نہیں لوگ، میں نے بہت کو کہا. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، یقین کریں میں لوگوں سے بہت کچھ سیکھتی ہوں. ایک ساتھی تھی تو وہ بات کرنے لگی ایسی کوئی کسی کی بھی نا، تو میں نے ان سے ایسے کے کہا آپ چھوڑیں بات، پہلے آئے مجھے اپنے کسی کام سے میرے پاس آئیں. تو میں نے کہا اب یہ بتائیے کہ آج کا پارا کیسا رہا. میں ان کے چہرے پڑھنا چاہتی ہوں، مجھے صاف سمجھ آ گئی انہوں نے کوئی نہیں سنا ہوا. کہتی نہیں وہ آج ایسے تھا ویسے. میں کہا چاہیے بتائیں کہ کل کیسا رہا نا. وہ نہیں، کل تو ادھر تھی. مجھے پتا چلا کہ انہوں نے کوئی نہیں سنے ہوئے، کبھی سنتی ہیں کبھی نہیں. سارا پول کھل گیا. پھر گلا ختم ہو گیا کہ آپ وہ نہیں آ رہا، اس کو کہتے ہیں دین کا کام، بچہ میری نہیں سنتا، ماں نہیں سنتی. ایون لوگ ہمارے پاس تو بیچاروں کے پاس آتے ہی لوگ اپنا کوئی غم سنانے ہیں، بچہ میری نہیں مانتا، شوہر نہیں مانتا. نہیں تو آپ مانتے ہیں؟ آپ کو اپنے دین کی کوئی فکر ہے؟ دیکھیے آپ ذرا سوچ کے تو دیکھیے کہ ہم اس شہر اس ملک میں پنپنے کی کتنی فکر رکھتے ہیں جس کی 2 کوڑی کی ویلیو نہیں ہے. واللہ 2 کوڑی کی ویلیو نہیں ہے. ہم اس کے لیے پاکستان سے سوچ کے آتے ہیں. یہ کچھ ہونا اندر چھپا کے کہیں پینٹیں پنٹیں بھی لے آتے ہیں کہ وہاں مہنگی بہت ملتی ہیں، ادھر سے لے جاتے ہیں. اور یہ تو پین نہیں پڑھنی ہے، یہ تو کر لیں گے. پہلے لوگوں نے ذہن بنایا ہوتا ہے کہ آؤ گی تو تمہیں سال کا ایک کورس کر کے پہلے لینگویج سیکھنی پڑے گی. کسی کو فائدہ ہو نہ ہو، سب کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں. لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بس جی اللہ تو ایسی خوش ہنس کے دکھا دیں گے. دیکھنا کل جنت میں قیامت کے دن ہوگا، اللہ ہم کہیں گے ہی جی اللہ سوری کچھ نہیں کیا، بس ایسے ہی تھی میں. اس دن تو اللہ کہتے ہیں لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. پڑھیے سورۃ اما یتسالون. سیدھی بات کرو گے، 2 ٹوک بات کریں. آپ دیکھیں آپ کو کسی سے کتنا بھی پیار ہو، باپ سے کتنی بے تکلفی ہوتی ہے، لیکن کبھی باپ کو غصہ آیا نا تو آپ پیچھے ہو جاتے ہیں، کہتے اس وقت ابو مجھے بھی ڈانٹ دیں گے. آپ اپنے استادوں سے کتنے فرینک ہو، لیکن جب آپ ان کو غصہ آتا ہے تو آپ کے ہاتھ کیوں ٹھنڈے ہونے لگیں گے؟ اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے
قیامت کے دن اللہ بڑے غضب میں ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ اس دن اللہ کا جلال بہت ہوگا. کوئی اس کو دیکھ کے پیغمبر کے ہوں گے اللہم سلم اللہم سلم، نفسی نفسی نفسی، میری جان میری جان. ہم کیسے ہنس کے دکھا دیں گے؟ اللہ کہتے ہیں اسی لیے اللہ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے. اس کو فائلیں ڈیلیٹ کرتے مشکل نہیں لگتی. یقین کریں کسی وجہ سے مجھے اپنے سیل فون کو بھیجنا تھا کسی ریپیئر کے لیے، پچھلے شاید 1 سوا سال سے کم ہو گیا تقریباً میرے پاس ہے. جو میں نے اس میں اپنی دنیا کی چیزیں یا جو میری ذاتی چیزیں ہوتی ہیں اس میں، میرا فون تو کم یوز ہوتا ہے، باقی چیزیں اس میں ہیں. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ اس کو کاپی کہیں کر لیں، تو پھر یہ جب ظاہر باہر دینا ہے تو اس میں ڈیٹا ہوتا ہے. انہوں نے کچھ کیا ہوگا کہ نہیں. اور اس کے بعد جب فون ان کے ہاتھ میں تھا میں دیکھ رہی تھی، یقین کرے صرف ایک بٹن انہوں نے کوئی دبایا، مجھے نہیں پتا کون سا، اور اس کے بعد میرا سیل فون یوں ڈیڈ تھا جیسے کالی اسکرین. کہتے ہیں ایوری تھنگ از ڈیلیٹ. یقین کریں میرے دل کو ہاتھ پڑی کہ یہی موت ہے. میرا فون ڈیڈ ہو گیا، فوت ہو گیا. اب اس میں نہ میرا نام، نہ میری سم، نہ میری ای میل، نہ میرے اس میں تھنگس ٹو ڈو، کچھ بھی نہیں ہے. یہی ہم سب کو ہونے والا ہے. اللہ سارے اعمال ضائع کرے گا. اس کو تو بٹن بھی نہیں دبانا پڑتا. وہ نہیں امپریس ہوگا کہ یہ تم 6 سال سے دورہ قرآن سن رہی ہو یا 7 سال سے کروا رہی ہو. وہ بڑا بے نیاز ہے، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے. پھر دوبارہ وہی میدان میں لے جایا جا رہا ہے. اور آپ فیل کریں سورۃ توبہ کے بعد آج میں جیسے لگتا ہے میرا دل کھلا ہے. جہاں جنگوں کی باتیں آتی ہیں نا، وہاں حقیقی ایمان اور نفاق کا پتہ چلتا ہے. قرآن کا یہ مزاج ہے. شروع میں ہم ہوتے ہیں سورۃ آل عمران میں، ہمیں سورۃ غزوہ بدر کی کچھ باتیں، تھوڑا آگے گئے تو سورۃ غزوہ احد کا قصہ، پھر تھوڑے ٹھنڈے ہونے لگتے ہیں تو سورۃ انفال اور توبہ میں تبوک کا قصہ اور بدر کا قصہ، اور آگے آتے ہیں. اب ایسے لگ رہا تھا بہت دن سے ہم اللہ کے نبی سے وہ قرب نہیں پا رہے، تو آج غزوہ احزاب ہمارے سامنے کھل گئی. 2-4 دن 10 دن رہ جائیں گے، 2-4 کیا 8-5-6 دن کے بعد اب سورہ حشر پڑھیے گا، پوری بنو نذیر آپ کے سامنے آ جائے گی. ایک دفعہ ضرور اللہ کے نبی کی جنگوں کو پڑھیے گا پلیز، پھر پتہ چلے گا وہ نبی کون تھے. پھر آپ دیکھیں گے کہ میٹھی میٹھی سنتیں کیا ہوتی ہیں. اور حلوہ کھانا تھا تو دان توڑ لیا، تو اب حلوہ کھا لو اور کنڈے بنا کے پکا لو، کیونکہ اللہ کے نبی نے یہ کیا تھا. یہ میٹھا نہیں تھا، یہ بڑا سخت کام تھا. کیسے؟ سب آگے کیا یحسبون الاحزاب، اور گروہوں نے یہ سمجھ لیا، یہ سمجھ رہے ہیں کہ حملہ آور، یہ جملہ نکال دیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ حملہ آور گروہ بھی گئے نہیں ہیں، اور اگر وہ پھر حملہ آور ہو جائیں تو ان کا جی چاہتا ہے کہ اس موقع پر یہ کہیں صحرا میں جا کر بدوؤں کے پاس جا بیٹھیں اور وہیں سے تمہارے حالات پوچھتے رہیں. نیوز چینل. یعنی یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ دشمن چلا گیا. آج کے حالات پہ نام نہیں لینے کو دل چاہتا. آپ سوچیں کہ کسی جگہ مسلمانوں کو اتنا پریس کیا جائے اور ایک دم ایک خبر چھپے کہ اس ملک نے اپنی فوجیں وہاں سے نکال لی. اتنوں کو یقین ہی کوئی نہیں آنا. کوئی بڑی طاقت ہو اور ایک دم اس کے مرنے کی یا اس کے لے آف ہونے کی جو خبر مل جائے، یقین نہیں آتا. اللہ کہتے ہیں ان کو یقین ہی نہیں آ رہا. اتنا منافق کے دل میں خوف ہوتا ہے بعض دفعہ کہ کام ہو بھی جائے تو کہتے ہیں ہو گئے اب میں جا سکتا ہوں، شکر اب میرا کوئی کام نہیں ہے. اور اگر خدا نہ خاصہ دشمن ابھی وہیں ہے تو ہم نہیں میدان جنگ میں جائیں گے مال غنیمت لینے، بلکہ ہم صحراؤں میں کہیں جا کے دور بدوؤں کے پاس بیٹھیں، وہیں سے پوچھتے رہے ذرا آپ چیک کرنا بھلا کیا ہو رہا ہے، ذرا دیکھنا اس وقت کتنے مر گئے، کیا ہو گیا، کیسے ہو رہے ہیں. اور اگر یہ تمہارے درمیان رہے بھی تو لڑائی میں کم ہی حصہ لیں گے. دیکھیے یہاں ایک بہت بڑی حقیقت ہے. کچھ لوگوں کا ہونا کام کو آسان کر دیتا ہے کہ وہ آتے ہیں تو 4 لوگوں کا کام پکڑ لیتے ہیں، اور کچھ کا جانا آسان کر دیتا ہے. وہ کہتے ہیں آپ تو نکلیں ذرا میں اپنا ذہن خالی کر کے خود کام کروں. یہ اللہ ان لوگوں کی باتیں کریں. ایسے لوگ اگر جتھے بن کے بھی آ جائیں گے نا، وَلَوْ كَانَ فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، تو دعا کیجیے اللہ ہمیں بھیڑ نہ دے، ہمیں اللہ بڑے بڑے گروہ نہ دے جن میں نفاق کے کیڑے بھی لگے ہوں اور کھوت بھی ہو اور ذاتی فوائد ہوں. تھوڑے دے، اللہ خالص دے دے، اور ان تھوڑوں کو اللہ زیادہ کر دے گا. اور کیسے ملیں گے، کون ہوں گے، کہاں سے پوچھیں؟ فرمایا اس نبی سے پوچھ لو. ہائی لائٹ کیجئے اس آیت کے اوپر تو میرا دل چاہتا ہے میں روؤں. یقین کریں اتنا میں رات سے اپنے دل میں اللہ کے نبی کے لیے تڑپ اور قرب محسوس کر رہی ہوں کہ مجھے چین نہیں آ رہا تھا کہ اللہ کے نبی کی زندگی دیکھو اور آج میری زندگی دیکھو. ایک وقت کا کھانا ذرا نہ ملے تو ہماری آنکھیں ابل جاتی ہیں. ہماری زبان دیکھیں پھر کس طرح شکوے کرتی ہے. روزہ کھولتے وقت ہی ذرا دیکھیں اگر کوئی ہمارے آگے سے چیزیں اٹھا کے کہہ دے نا کہ آپ نے صرف یہ کل کی دال چاول کھانے ہیں، تو پھر دیکھیں ذرا ہماری جان پہ بنتی ہیں، آنسو ٹپ ٹپ نکلیں گے. شاید خود تو کھا لیں، جو بچوں کے آگے کو رکھے تو کہتے ہیں ہائے میرے بچے کے لیے آج کچھ نہیں بنا.
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ خدا کے لیے دوسروں کو نمونے نہ بناؤ، خدا کے لیے دوسروں کے نقش قدم پہ نہ چلو، دوسروں کو ہیرو نہ بناؤ، دوسروں کو آئیڈیل نہ بناؤ کہ وہ تمہارے آئیڈل بن جائے۔ تمہارے لیے اللہ نے بڑا خوبصورت رول ماڈل دیا ہے رسول کی صورت میں، لیکن یہ نمونہ کس کو سمجھ آئے گا؟ ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخر کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے۔ کیا نمونہ تھا؟ وہ کتنی سنتے پڑھتے تھے، کتنی تراویحیں پڑھتے تھے، یہی سنت ہے نا اللہ کے نبی کی۔ حالانکہ اگر آپ اللہ کے نبی کی زندگی دیکھ لیجئے، آپ کی زندگی کہاں نمونہ نہیں ہے۔ اپنی بیٹیوں کے نکاح خود پڑھائے، اپنی بیٹی کی منگنی کے موقع پہ خود موجود تھے، گھر میں موجود ہیں، گھر والوں کے کام کرتے دکھتے ہیں، بیویوں کی مدد کرتے دکھتے ہیں، مشکلات آئیں تو جم گئے، دین کی ضرورت پڑی، دین کے لیے ضرورت پڑی تو چل پڑے، جہاں کوئی غم ہوا تو اس وقت اس غم میں لوگوں کو تسلیاں دینے والے۔ میدان خندق میں موجود ہیں، یہ اسی کے ناطے سے آیتیں آ رہی ہیں، غزوہ خندق ہے۔ اتنے تھوڑے دن تھے اور اتنا بگ ٹاسک تھا، واللہ اتنا بگ ٹاسک تھا، مجھے اس وقت فگر یاد نہیں ہے کہ خندق کتنے میل کھودنی تھی اور لوگ کتنے تھے، کہ ایک ایک صحابی کے حصے کئی میٹر جگہ آئی کہ آپ نے اس کو اتنا گہرا کھودنا ہے کہ دشمن ظاہر کود نہ جائے بلکہ پھلانگ نہ جائے۔ چھوٹی کودتے تو فائدہ کوئی نہیں تھا، بلکہ وار ان کے لیے گڑیاں بن جاتی، لیکن لوگوں نے یہ کام کیا۔ ہم کہتے ہیں پلانر بنائیں، ٹائم ٹیبل بنائیں، پلاننگ کریں، افطاری کی تیاری کریں، کھانا پکائیں، تو it's too hard, too less time۔ ہمیں کم از کم 2-3 مہینے چاہیے ایک دعوت کرنے کے لیے یا ایک کام کرنے کے لیے۔ خندق نہیں کھودنی پڑی ان کو، محنت کی عادت تھی۔ آج ہمیں محنت کی عادت نہیں رہی، آج ہم حقیقت میں اس تقوی کی دولت سے محروم ہیں جو ہمیں حقیقت میں راستے دکھاتا ہے۔ فرقان نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، اور اللہ کا نبی خود وہاں خندق کھود رہا ہے۔ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے پیٹ مبارک پہ مٹی لگی ہوئی تھی، اور ایک صحابی آیا اور کہا اللہ کے نبی اتنی بھوک ہے، اتنی بھوک ہے۔ کپڑا اٹھا کے دکھایا، دیکھے میں نے پتھر باندھا ہوا ہے، اور اللہ کے نبی نے اس کی بات پہ، یہ نہیں کہ اپنی باتیں بتاتا ہے لیڈر، لیکن لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے جب کپڑا اٹھا کے دکھایا تو وہاں 2 پتھر پڑے ہوئے تھے۔ اتنی بھوک صحیح ہے اس دین کے لیے۔ میں کہتی ہوں آج کی تو افطاری ہمیں بنانی نہیں چاہیے، میں تو نہیں اپنے گھر بناؤں گی، کسی کے لیے بننی ہے تو 100 دفعہ بنے، میرا تو نہیں دل چاہ رہا کہ میں مزے کے پکوڑے اور سموسے کھاؤں اور میں افطاریاں کروں، پکوڑے کروں، مجھے اس روزے نے کیا دینا ہے؟ کل کا بچہ کھا کے دیکھ لیں آج، پھر آپ کو پتہ چلے گا دین کے کام کیسے ہوتے ہیں۔ انہی چولہوں چونکوں نے تو ہمیں کسی کام کا نہ چھوڑا۔ اتنی پیاری دولت اللہ ہمیں دین کی دے دیتا ہے، ہم اس کو کسی کھونٹے میں ڈال کے دنیا کے کاموں میں لگا کے چلے جاتے ہیں۔ ایک جوڑا بنانے کا جو ہمارا جہاد ہے، اتنا جہاد تو شاید ایک سپارہ پڑھنے کا ہمارا نہ ہوگا۔ کئی لوگ عید کی تیاریوں کے لیے روزے چھوڑ رہے ہیں، کین یو بلیو دس؟ اور مجھے کسی کا پتہ چلا کہ امتحان کوئی دینا ہے ایک، اور اس کے لیے روزے چھوڑے ہوئے۔ کل کا امتحان نہیں یاد، کل پرسوں کے امتحان کی کیا فکریں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی بھوک سہ کے، کہ جابر کو ترس آ گیا، چپ کے دیکھا، گھر گیا، بیوی سے کہا بیوی میرے سے نبی کی بھوک نہیں دیکھی جا رہی، آپ کی جو حالت ہے کچھ ہے کھانے کو؟ کہنے کہ ہاں وہ ایک بکری ہے، چھوٹی سی بچہ ہے، اور تھوڑے سے 2 سیر جو ہیں۔ کہا اچھا تم کھانا بناؤ، میں اللہ کے نبی کو لے کے آتا ہوں۔ چپکے سے آ کے کان میں کہا اللہ کے نبی آج آپ کی میرے گھر دعوت ہے۔ وہ اکیلے نہیں جاتے تھے پھر دعوتوں میں۔ کہا اچھا سب چلو بھائی سب چلو، جابر کے گھر دعوت ہے۔ جابر نے جب یہ سنا تو وہاں ہاتھ پاؤں پڑ گئے۔ گھر آ کے بیوی سے کہا بیوی یہ تو غضب ہو گیا، کتنے کوئی 100 نہیں تھے، ہزاروں میں تھے اس وقت۔ کہا وہ سارے آ رہے ہیں بیوی، ہمارے جیسے ہوتی کہتی اور بلاؤ، یہ مولوی ایک کو بلاؤ 4 آتے ہیں مرغیاں کھا کے چلے جاتے ہیں۔ واللہ اس زبان کو باندھنے کی ضرورت ہے، نہ کھلائیں کسی مولوی کو۔ اگر بعد میں اپنے ایسے لطیفے بنانے ہیں کہ 2 مولویوں کے بیچ میں مرغی حرام، مت کیجیے۔ بیوی دیکھے کتنی پیاری تھی، کہنے لگی یہ بتاؤ کہ تم نے نبی کو یہ بتا دیا تھا کھانا ہے کتنا؟ کہنے کہ ہاں یہ بتا دیا تھا۔ کہا پھر غم نہ کرو۔ ان کو یقین تھا کہ یہ کوئی ایسے دیندار نہیں ہے کہ کوئی انگلی پکڑائے تو اس کا ہاتھ پکڑ لے، کوئی یہ کرے۔ آج اللہ کے نام یقین کیجیے، آج لوگ کیوں ہمارے دین سے خائف ہیں، لوگ کیوں پریشان ہیں؟ اس لیے کہ ذرا دین کی بات کر، آپ ان سے بات کریں تو لوگ ان کی بازو نہیں چھوڑتے۔ کل کسی نے مجھے کہا، اپنے ساتھیوں میں بہت قریبی ہے ہماری، چند دن پہلے ہماری یہاں ایک ورکشاپ ہوئی تھی جو صرف ہمارے اپنے اسٹوڈنٹس کے بیچ میں تھی، موسٹ لائکلی جن کو ہم سمجھ لیں کہ گھر والا سمجھتے ہیں۔
ہم نے ان کو اپنا بند کر کے لائٹیں لغت پروجیکٹ کا فگر دکھا دیا کہ دیکھیں پچھلے سال جہاں کھڑے تھے یہ ہے اور آج ہے. یقین کریں حیرت ہوئی اس کے بعد لوگوں کی باتیں سن کے. کہتے ہیں ہمیں تو آج تک یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ ابھی بھی اسکول پہ قرضہ ہے. تو میں نے کہا یہ اتنی محنت ایسے تو نہیں ہو رہی, اس طرح تو نہیں ہوتے. پھر کسی نے کل مجھے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کیا چاہیے, یہ افطاری ہونی ہے اس میں کیا چاہیے, یہ کھانے پہ کیا. میں نے کہا ہم نہیں بتائیں گے, ہمارا یہ اصول نہیں ہے, ہم مانگتے نہیں ہیں. آپ کو جو دینا ہوگا آپ کی خوشی ہے, وہ آپ کا نصیب ہے, ڈال دیں. ہم نہیں کہیں گے ہمیں دینا, کیوں آپ نے 10 سوچے ہو ہم 15 بتا دیں, وہ اگلے 5 کس دل سے آپ دیں گے؟ وہ تو آپ ہماری منہ ملاحظے کو دیں گے اور وہ قبول نہیں ہوں گے. اصل بات یہ ہے کہ دیندار پہ لوگوں کو اتنا یقین ہو کہ ضرورت ہے تو ہے, نہیں ہے تو نہیں ہے. کبھی وہی یاد کر لیجیے ہارون رشید کا واقعہ کہ ضرورت کل تھی, اللہ نے پوری کرا دی, آج کوئی کھلونے نہیں ہے. تو یاد رکھیے نبیوں کی زندگی ہمارے لیے بہت زیادہ اس کے اندر ہوتا ہے. اس کے اوپر کئی لیکچر الحمدللہ موجود ہیں. ربیع الاول میں نے کئی دفعہ ایسی آیتیں بیان کی کہ آج اللہ کے نبی کے طریقوں پہ بیٹیوں کی شادیاں خود کریں, پڑھائیں ان کے نکاح, پھر دیکھیے آپ کو کتنی آسانی ہوتی. اس کے باوجود دیکھیے آپ کا اسوہ کہتا ہے نہ چڑچڑے, نہ آپ کے ماتھے پہ تیوریاں, اور نہ بڑ بڑاتے ہائے یہ مشکل, ہائے یہ مشکل, ہائے یہ مشکل. اسمائلی فریش. میں نے اگلے چند دن پہلے آپ کو کچھ لکھائی ہیں باتیں سورۃ الاعراف کی آیتوں میں, شاید لکھائی نہیں, ابھی میرے خیال ہے پچھلے 4-5 باروں پہلے لکھائی تھی کہ اللہ کے نبی کیا تھے اور کیا نہیں تھے. ان باتوں کو بھی یہاں سوچ لیں. اللہ کرے ہم اللہ کے نبی جیسے بن جائے. اور میں تو کہتی ہوں اللہ تو مجھے اپنے جیسا بنا لے, اپنے نبی جیسا بنا لے, جو ان کا اخلاق, جو گھر والوں سے, جو باہر سے, جو اپنے ساتھیوں سے, جو فالوور سے تھا, جو آپ کا تھا, اللہ تو میرا وہ اخلاق بنا دے. اور آپ میرے لیے دعا کر دیں کہ شاید آپ میں سے کسی کی دعا مجھے لگ جائے اور اللہ میرے کردار کی کمیاں دور کر دے, میرے اخلاق کی کمیاں دور کر دے. ہم ہر رشتے میں کمزور ہوتے ہیں, ہم بہت اچھا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, لیکن اپنے آپ کو اللہ کے نبی کے کرائیٹیرین پہ لائیں. آپ دیکھیے کہ ایک روٹی وہ ہے جو ایک ایکسپرٹ عورت پکاتی ہے, نرم بھی, گول بھی, میٹ مزے کی بھی, اور ایک وہ روٹی تو نئی بچی پکانے بیٹھتی ہے. آپ اب ذرا دیکھیے, ویسے وہ روٹی اس کو اچھی لگے گی, لیکن ماں کی پکی ہوئی روٹی دیکھے کہ نہیں امی میری نہیں اچھی. فرق ہوتا ہے. اللہ کا نبی کرائیٹیرین دیکھے گئے کاموں کا, جب اپنے کرائیٹیرین پہ وہاں دیکھیں گے. اور یقین کریں کہ میں ہر دن اس رمضان کا تو میں نے اپنی دعاؤں میں تھیم اللہ ہی دل میں ڈالتا ہے کہ اللہ کام کروا تو آسن کروا, بہترین کرا, زیادہ تھوڑے کی پرواہ نہیں ہے, آسن کروا. اللہ ربنا اتمم لنا نورنا, مکمل کرا, کمیاں دور کر, ساتھیوں کی, میری, ہمارے سسٹم کی, ہمارے اسباب کی, ہمارے حالات کی, کیونکہ کل اللہ کے نبی کے کام سے جا کے میچ کرنا ہے. ڈسکارڈ کر دیتے ہیں لوگ ان کپڑوں کو جو ان کے معیار پہ پورا نہیں آتا. پیچھے کئی دفعہ مثال دی, آج پھر لے لیجئے کہ نبی کی صورت میں ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں سانچہ دے دیا ہے, جو چیز اس میں ڈلتی جائے گی کل انشاءاللہ قبول ہوگی, باقی ریجیکٹڈ. آؤٹ لیٹس میں ڈال دو, سیل میں دے دو, سستا دے دو, مہنگا چھوڑ دو, کیونکہ یہ ریجیکٹڈ ہے. آپ دیکھیے بڑی کمپنیوں کے تو ریجیکٹڈ مال بھی اتنے اچھی قیمت پہ بک جاتے ہیں, لوگ ان کی سیل کی چیز مہنگی خرید لیتے ہیں ڈالر شاپ کی چیز سے, کہتے ہیں نہیں کمپنی اچھی ہے. تو کیا کل ہمارا اللہ کے نبی کے ساتھ تقابل نہیں ہونا بھلا؟ لاؤ دکھاؤ دین کا کام جو کیا تھا کس نے کیا تھا. صرف ایک نماز پڑھتی ہوں میں کسی مسجد میں, اور میں روتی بھی آتی ہوں دل کے اندر سے. یقین کریں میں کہتی ہوں اللہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہمارے تو نمازوں میں بھی اتنے گناہ ہیں, اتنی غلطیاں, اتنی خامی ہے. اللہ تو ہی ہمیں ہدایت دے دے. یہ لا علمی ہی اچھی ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ نیکیاں بھی کر کے خوش ہو جاتے ہیں, ان کو نہ پتہ, نہ ایک لفظ نہیں سمجھ آتا پورے پارے میں سے, ہم سن کے آ جاتے ہیں. نہ ہمیں نماز میں داخل شامل ہونے کا پتہ طریقہ, نہ ہمیں صف کا طریقہ پتہ, نہ ہمیں ایک چیز نہ دو چیز, اور لا علمی. ہر ایک کے پیچھے لا شعوری پن, بے شعور ہیں. تو دعا کیجئے کہ اللہ کے نبی ہمارے لیے بہترین رول ماڈل ہوں, اور اللہ کے نبی کو رول ماڈل بنائیں گے, ڈے بائی ڈے ٹھیک ہو جائیں گے, نو پرابلم. شکر کیجئے اللہ نے آپ کو دین پہ لیے تو رکھا ہے. آخر میں پھر انسان اسی پہ تسلی دیتا ہے, کوئی بات نہیں, اچھا نہیں ہو رہا, کل کہہ دیں گے کیا تو ہے, آتا ہی نہیں تھا کرنا, کوشش تو کی, سیکھ تو رہے تھے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ مایوس نہیں کریں گے آپ کو. لیکن اگر معیار چھوڑ دیں, اگر آپ کے پاس کوئی سانچہ نہ ہو, تو پھر تو چیز ادھر کی ادھر جاتی ہے, ادھر کی ادھر جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دے. پھر جنگ کا میدان, اور آپ نوٹ کریں وہی جنگ پھر تزکیہ, جنگ کی باتیں تزکیہ, یہی ہر جنگ کے حالات میں ہم پیچھے بھی پڑ چکے. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ, اب کچھ پھر باتیں جنگ کی, اور سچے مومنوں کا حل یہ تھا. اب یہ کون سا گروہ نکلا ہے آخری, پیچھے منافقوں کی باتیں بھی ہو گئی, موافقین کی بھی ہو گئی, اور اب مومنین کی باتیں. کیا حال تھا ان کا کہ جب انہوں نے حملہ آور لشکروں کو دیکھا تو پکار اٹھے. ہائی لائٹ کیجئے گا, کیا پکارے ہوں گے مومن؟ قالوا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ,
اللہ اکبر، آگے جانے ہی نہیں دے رہی آیتیں. یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول کی بات بالکل سچی تھی. اور ہوا کیا؟ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، اس واقعے نے ان کے ایمان اور ان کی سپردگی کو اور زیادہ بڑھا دیا. ایمان لانے والوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچا کر دکھایا. ان میں سے کوئی اپنی نظر پوری کر چکا اور کوئی وقت آنے کا منتظر ہے. انہوں نے اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں کی. یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کی جزا دے اور منافقوں کو چاہے تو سزا دے اور چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے. بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. یہاں دیکھیے مومنوں نے کس چیز کو کہا کہ یہ ہے اللہ کا وعدہ. آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ مال غنیمت، فتح؟ واللہ ہی نہیں، دین کے راستے کی مشکل کو. مومن دین کی مشکلات کو کامیابی سمجھتا ہے اور منافق آسانیوں کو ڈھونڈتا ہے. اپنے آپ کو چیک کریں، دین کے تقاضے میں اگر مشکل آئے اور آپ کا دل کھل جائے، ھذا ما وعدنا اللہ، آج کوئی نہیں آیا، مجھے موقع مل گیا نیکی کا، او واہ ایکسیلنٹ جاب، دیکھنا آج اپنے دل سے کروں گی. اور آج کوئی نہیں ہے والنٹیئر کے لیے، میں ہوں، سبحان اللہ. وہ بڑبڑاتا نہیں، کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. جس کا دل کرتا آتا ہے، جس کا دل کرتا نہیں آتا. وہ کہتا ہے یہ میری نیکی تھی، پکڑو پکڑو اس کو. وہ شکایتیں نہیں لگاتا، وہ بدگمان نہیں ہوتا. کہاں ہے آج ہم ایسے؟ میں کہتی ہوں دین کا کام کرتے ہوئے ہم سے اتنے گناہ ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں گناہ کر رہے ہوتے تو کتنے گناہ گار ہوتے ہیں. کبھی اپنے ساتھیوں کے بارے میں وہ بدگمان نہیں ہوتا. اس کو یہ غم لگ جاتا ہے وہ ٹھیک تو ہے، حادثہ تو نہیں ہو گیا، بیمار تو نہیں ہو گیا، اس کا بچہ تو نہیں بیمار، اس کے گھر میں تو نہیں کوئی مسئلہ. وہ تو یہ سوچ کے خوش ہوتا ہے کہ مجھے نیکی کا موقع مل رہا ہے. کوئی اس کو دکھ دے، کوئی تکلیف دے، وہ یہ نہیں سوچ رہا ہوتا اس وقت ہائے دیکھو ظالم ساس. وہ کہتے نہیں، ھذا ما وعدنا اللہ، یہ اللہ نے وعدہ دیا ہے، مجھے صبر کروں گی، اجر ملے گا، میں اچھا سلوک کروں گی. دیکھو اللہ نے مجھے صلہ رحمی کا موقع دے دیا ہے. پھر وہ نہیں کہتا شوہر بڑا بدتمیز ہے، شوہر بہت بولتا ہے. نہیں، اللہ نے مجھے صبر کا موقع دیا ہے. پھر بندہ غموں میں اور تکلیفوں میں خیر ڈھونڈتا ہے، اور یہ مومن کے سوا کسی کو نصیب نہیں ہوتی. حالات کا شکوہ کرنے والے اصل میں شکر کی نعمت سے محروم ہوتے ہیں. مومن دین کی مشکلوں کو آنر سمجھتے ہیں. کچھ تو فارغ ہو کے بیٹھنے کو آنر سمجھتے ہیں نا، الحمدللہ جان بچ گئی. کچھ جان دے کے کہتے ہیں جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اور ہم اپنے ایمان کو اگر پرکھنا چاہتے ہیں نا، آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں، اللہ نے دل میں ڈال دی. بلڈ پریشر چیک کیا یا کروایا؟ کبھی کیا تو نہیں ہوگا، کروایا ہوگا. میں نے کیا، کرواتی تو نہیں، اللہ نہ کرے کبھی ضرورت پڑے. میں نے کبھی کیا ہے. میری ساس ہیں تو ان کے بلڈ پریشر کا پرابلم ہے، تو کبھی ہم ان کے پاس ہوتے تھے تو وہ مشین اپنی لے کے تو چیک کرتی تھی. تو پھر ہم وہ لاڈ میں بھی ایک دوسرے کا شروع ہو جاتے تھے، سب چلاؤ تمہارا بلڈ پریشر چیک کرتے ہیں، تمہارا کرتے ہیں. آپ دیکھیں جب بلڈ پریشر چیک کیا جاتا ہے، پہلے تو وہ پٹی سی باندھتے ہیں نا بازو کے اوپر، پھر پش پش پش، اور اندر کیا ہو رہا ہے، ہائے ہائے بس اب جان نہیں کری. جب آپ کو یہ فیل ہوتا ہے نا کہ اب رگیں پھٹ جائیں گی، ریلیکس، اور وہ ہوتا ہے آپ کا سٹریس لیول. یہ اللہ دیکھتا ہے. اللہ ہمارا بلڈ پریشر نہیں، ہمارا ایمان پریشر دیکھتا ہے. اور مشکل میں ڈال، جتنی بڑی مشکل اتنا ایمان. آپ پانی کو جتنی چھوٹی پائپ سے گزار کے نکالیں گے نا، اتنا تیز فوارہ نکلے گا. دعا کریں کہ ایسی کوئی مشکل اگر آئی ہے تو ایمان کے فوارے پھوٹ پڑے. پھر انسان کہتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے وہ دیا. پھر ایمان بڑھتا ہے، پھر شکوے نہیں ہوتے، اور پھر انسان اپنی نظر کو پورا کرتا ہے. کچھ لوگ تھے ان کو پچھلی جنگوں میں موقع نہ ملا نیکیاں کرنے کا، جب یہ موقع آیا کہتے اب کریں گے. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، یہ ساری آیتیں ہائی لائٹ کریں. میں کہتی ہوں اس پوری سورۃ احزاب کو آیتیں سورۃ تدبر لکھ لیں تو آپ کے لیے یہ چیز ایک ایسٹ بن جائے گی. اللہ کہتے ہیں وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اس کو ہائی لائٹ کر کے ذرا اپنے لیے سمجھ لیں. آپ کو تو شاید پتہ بھی نہ چلا ہو اتنی جلدی میں. اللہ کہتے ہیں انہوں نے کوئی نیت نہیں بدلی، کہ حالات، نیت تو کی تھی جائیں گے دین کے لیے، لیکن حالات مشکل ہو گئے، نیت بدل، ڈنڈی مار دو. مَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، مشکل دے کر، دین کا ٹارگٹ بڑا دے کر، دشمنوں کو دے کر، سردی اتنی سختی غزوہ خندق کے موقع پہ کہ کہتے ہیں کہ دانت بجنے والی سردی تھی، ہانڈیاں الٹ گئیں. کس طرح اللہ نے ان کی مدد کی، آگے ہم پڑھیں گے آیتیں. نہ گرمی روکتی ہے نہ سردی. او -20، نو نو نو، مَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، نہیں اب کوٹ اتار دو، نہیں پھر وہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے. دیکھیں جو اپنے ساتھ چوکی دار لے کر آپ کے گھر آئے گا نا، آپ کو بڑا برا لگے گا.
کوئی مہمان آئے اور اس کے ساتھ ایک گن مین ہو، آپ اس کو صوفے پہ بٹھائیں تو گن مین پیچھے بیٹھے، آپ کہ ہو از دس، واٹ از اٹ؟ نہیں مجھے خطرہ ہے کہ یہ مجھے اس گھر میں کوئی مار مور نہ دے تو میں ساتھ لایا ہوں۔ کتنا غصہ آئے گا، ہم کہیں گے کیا ہم آپ کو قتل کریں گے کیا؟ تو جب اللہ کے دین کے لیے عقل کے چوکیدار لے کے آتے ہیں نا، دین نہیں کریں گے عقل سے تو کبھی دین کا کام کروائی نہ، کبھی نہیں عقل آپ کو کہے گی کہ آپ 2.5-3 گھنٹے یہاں بیٹھیں، عقل کہے گی اتنی دیر میں آپ 5 سپارے پڑھیں اور جائیں، اور دیکھو مزے کی مزے، ساتھ ہی باتیں بھی ہو جاتی ہیں اور ساتھ باقی کام بھی کرتے ہیں۔ دعا کیجیے اللہ ہماری نیتیں نہ بدلائیں، نیکی کی نیت کی ہے، ٹوٹ پڑے سجدوں میں گر کے کہ اللہ مجھے نہیں جانا، اللہ مجھے نہیں چھوڑنا تیرا کام، اللہ یہ میری نیکی ہے، یہ میرا اپنا ایمان ہے۔ بعض دفعہ ہم دے رہے ہوتے ہیں، آپ جیسے سوچ رہے ہوں گے نا میں آپ کو کچھ دے رہی ہوں، آپ کو کیا پتا مجھے مل رہا ہے؟ پہلے گلاس خود گیلا ہوتا ہے پھر دوسرے کی پیاس بجھاتا ہے، سوکھے گلاس میں تو پانی نہیں ہوتا۔ آپ کو اگر تھوڑا مل رہا ہے تو اللہ کی توفیق سے مجھے اس سے بہت زیادہ مل رہا ہے آپ کو پڑھا کر، میں نہیں اپنی نیت بدلوں گی، مجھے کچھ ملتا ہے کہ نہیں ملتا، میرے سے کوئی فائدہ لیتا ہے، کوئی آیا کہ نہیں آیا سننے، مجھے کوئی فائدہ نہیں۔ وما بدلوا تبدیلا، ڈونٹ ہیو دا سیکنڈ تھاٹ۔ جب سیکنڈ تھاٹ آئے گی نا دین کے کام پہ تو اس کا جواب آپ کو بھی بتا دوں نہیں ہے۔ کئی ساتھی ایسے ہیں کہتے ہیں سوچ رہے ہیں سبل اسلام کرنے کو، میری اکثر چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں ادھر ادھر، کبھی فون پہ ادھر، تو میں کہتی ہوں اگر نیت ہے نا تو ڈونٹ ڈیلے، اس لیے کہ کل آپ کی سیکنڈ سوچ آئے گی۔ کوئی کہتا نہیں میں سوچ لوں، میں پوچھ لوں، میں شوہر سے پوچھ لوں، تو میں آپ کو بھی بتا دوں شوہر نے کیا کہنا ہے۔ کوئی شوہر ہے ایسا جو وہ کہے جاؤ کرو، اور پھر روز سے تازی روٹی پکتی تھی دن میں 2 دفعہ کم از کم کلاس کے ٹائم میں وہ نہ پکے، کبھی بھی نہیں کوئی کہے گا۔ نیت نہیں بدلنی، دعا کیجیے اللہ ہمیں اپنی کمٹمنٹ پہ جما دے۔ یقین کریں پیسے کوئی بات نہیں ہوتے، بچے کوئی بات نہیں ہوتے، ہمارا کیریئر ہماری جاب کچھ نہیں ہے، بس یہ دعا کریں اللہ نے میرے نصیب میں رکھی ہے، موت تک اللہ مجھے اس دین کی خادم کر دے۔ کبھی آپ اپنے بچوں کے لیے یہ خواب دیکھتے ہیں کہ اللہ ان کو دین کے خادم بنا دے؟ خادم بھی کیا بناتے ہیں ہم، اللہ رحم کرے لڑنے والے خادم، جو جا کے مسجدوں میں بحثیں کر کر کے آ جاتے ہیں کہ نماز آگے کر لیں پیچھے کر لیں، چلو لڑ گئے 2 مسجدیں کر کے باہر آ جاؤ۔ یہ کوئی دین کی خدمت نہیں ہے، عبادت سب کو کرنی آتی ہے، اصل دین کی خدمت ہے۔ دین گرا ہوا ہے، اس کو اٹھاؤ، رو رہا ہے یہ بچہ، اور تم اس کو چھوڑ کر اپنی ذاتی چیزوں میں پڑے ہوئے ہو۔ اور یہاں آخری بات دیکھیے کہ اللہ سچوں کو ان کا سچ دے گا، اللہ آپ کا سچ دیکھے گا، اور اللہ ہمیں سچ پہ کر دے۔ یہ سچ کل قیامت کے دن قبول ہو گیا نا تو یہ ساری غلطیاں خامیوں پہ پانی ڈال دے گا انشاءاللہ، اور اللہ ہمیں سچائی دے دے، اخلاص دے دے، تڑپ دے دے۔ فرمایا اللہ نے کفار کا منہ پھیر دیا، وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ۔ ایک ایک لفظ پہ غور کر کے دیکھیں، غصے میں ایک پیچو تاب کھاتے ہوئے جا رہے ہیں، ان کے غصے کے ساتھ ان کو اللہ نے پلٹا دیا۔ کیسے؟ اللہ نے کفار کا منہ پھیر دیا، وہ کوئی فائدہ حاصل کیے بغیر، اپنے دل کی جلن لیے یوں ہی پلٹ گئے۔ آج نہیں پلٹ سکتے، اور مومنین کی طرف سے اللہ ہی لڑنے کے لیے کافی ہو گیا۔ اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے 2 بڑی جنگوں کے قصے پڑھے ہیں نا ہم نے، غزوہ تبوک اور غزوہ خندق، باقی 2 تو چھوڑ دینا، وہ تو ابھی ٹریننگ تھی احد اور بدر کی۔ دونوں میں دشمن سامنے نہیں آ سکا، 1 مہینہ تک مسلمانوں نے مقابلہ کیا، کھڑے رہے، کافروں کو آنے کی ضرورت ہی نہیں ملی، وہ باہر کھڑے تھے، اندر ہی نہیں آ پا رہے تھے۔ 1-2 دفعہ انہوں نے خندق پار کرنے کی کوشش بھی کی، مسلمانوں نے ان کو تیر مارے، بھاگ گئے، ہانڈیاں الٹ گئیں، بچے ان کے بھوکے۔ وہ یہ تو اپنے ملک میں سیکیور تھے، باہر سے تو وہ بارڈر پہ تو وہ آ کے بیٹھے ہوئے تھے، کھانا کوئی نہیں، پینا کوئی نہیں، جانور ان کے مارے، پھوٹ ان میں پڑ گئی۔ اور آخر میں یاد رکھیے پھوٹ پڑتی ہے ایسے کاموں میں، آپس میں لڑ گئے، انہوں نے کہا میں نے کہا تھا نا، میں نے کہا تھا تم کیوں ہے، میں تو تمہارے کہنے پہ ہوں۔ اتنا لڑے کہ آخر لڑ کے کئی دھڑوں میں ہو گئے، کچھ ادھر منہ کر کے چلے گئے، کچھ ادھر چل گئے۔ یاد رکھیے گٹھ جوڑ نہیں چلتے۔ آج دین کے نام پہ بھی آپ مفادات کے نام پہ جڑیں گے نا تو آپ تھوڑے دن بعد چھوڑ دیں گے۔ یہ تو ایک مشن ملاتا ہے، یہ تو ایک سوچ ملاتی ہے، یہ لائک مائنڈڈ لوگ ہوتے ہیں۔ امت کس کو کہتے ہیں؟ لائک مائنڈڈ لوگ۔ صحابہ میں کبھی پھوٹ نہیں پڑی، آپ پوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیں، وجہ پیچھے ایک لیڈرشپ تھی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور دوسری چیز مقصد ایک تھا۔ اگر ان میں سے کوئی پیسے کے لیے آتا، کوئی دوسرا شہرت کے لیے آتا، تیسرا تعریف کے لیے آتا، تو یہ کوئی 23 سال تھوڑی ساتھ رہنے تھے، 23 دن میں پھوٹ پڑ کے چلے جا چکے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو
جوڑ دیتا ہے ایک چیز پہ. تو دعا کیجیے اللہ کا دین پیارا. اور ہمارا مقصد آج کے دور میں کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کے دین کو پھیلانا. آپ دیکھیے، آپ یہ سوچتے ہیں نا بس دفعہ کہ دین کا ہی تو کام کر رہے ہیں نا سارے. افطاری کو پکا کے کھلا رہے تو دین کا کام ہے. کوئی آپ کو 100 لوگوں کی افطاری کھلا رہا ہے تو دین کا کام کر رہا ہے. کیا واقعی یہ دین کا کام ہے؟ کیا اس کے اندر میں حصہ ڈالوں گی تو یہ اتنا ہی بڑا فائدہ ہے جتنا بڑا فائدہ یہ کہ کسی کو اس کی گناہوں کی رغبت ہو جائے، اس کو یہ پتہ چل جائے کہ آج کے اس روزے میں کتنے تمہارے جھول تھے. مثال دیتی ہوں کہ آپ دیکھیے افطاری کراتے ہیں نا آپ اپنے گھروں میں. آپ کہتے ہیں جی ایک بندے کی افطاری، میں اپنے گھر میں 20 لوگوں کی افطاری کرتی ہوں، آپ 2000 کرون لگا دیتے ہیں بالفرض. مثال دیتی ہوں، ایسے ہی لگتا ہے لوگوں کے گھروں میں دیکھتی ہوں جتنے کھانے پکتے ہیں، میں کبھی سوچتی ہوں ان کا 2-3 ہزار کرون لگتا ہوگا ایک دعوت پہ. اس سے بھی شاید زیادہ لگتا ہوگا، یہ تو میری انالیسز ہے. لیکن آپ سوچئے جتنے لوگ اس دن روزہ رکھ کے آئے ہوئے تھے صبح سے شام تک. پہلی بات تو سب سے بڑی بات ہے، یہ پتہ ہی نہیں ہوتا جو آئے ان کا روزہ آج ہے بھی کہ نہیں. آدھے بے روز ہوتے ہیں، عورتوں کے چھٹے ہوتے ہیں یا بچوں کے نہیں ہوتے روزے. پھر آپ دیکھیں جو روزہ رکھے ہیں، کیا آپ میں سے کبھی ہم نے یہ چیک لسٹ رکھی اپنی افطاری کی انٹرنس پہ کہ آج بتائیں صبح سے نمازیں پڑھی کتنی ہیں؟ ہو سکتا ہے جو روزہ کھولنے ہیں انہوں نے ایک نماز نہ پڑھی ہو. بھئی آج صبح سے کتنے جھوٹ بولے ہیں، آج کتنی غیبتیں کی ہیں. کوئی کرائٹیریا نہیں. ہم کہتے ہیں پکوڑے لاؤ، سموسے لاؤ، کھانا لاؤ، یہ کرو وہ کرو، دس چلو جی بڑے خوش ہیں، اللہ قبول کر لے ہماری نیکی کو. بھئی آپ سچ بتائیں، کسی کا کھجور سے پکوڑے سے روزہ کھلوانا بڑی بات ہے، یا آپ کسی کے لیے ایسا ایک بیس تیار کر دیں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ نماز نہ پڑھیں تو روزہ نہیں رہتا، یہ بس روزہ چھل نہیں ہوتا ہے. کس پہ پیسہ لگانے کا فائدہ ہوگا؟ وہ 2000 اگر افطاری کی بجائے آپ لوگوں کی تعلیم پہ لگاتے ہیں، وہ اللہ ہی زیادہ اجر ہوگا. اور آج آپ نمازیں پڑھا کے لوگوں سے چندے مانگ لیتے ہیں اور لوگوں کو خوش ہو کے دکھاتے ہیں کہ اتنا چندہ اور اتنے اس نے یہ دیا اس نے دیا. کبھی جا کے چیک تو کریں کہ لوگ پڑھ کیسے رہے ہیں. اللہ اکبر، اتنا درد آتا ہے دل میں، اتنا درد آتا ہے کہ اللہ کی پناہ ہم کہاں جائیں. ہمارے پاس تو کوئی ریسورسز نہیں ہے کہ ہم اللہ تیرے بندوں کو اس بے دینی سے، بے علمی سے، اور یقین کریں 90% عام جو لوگ ہوتے ہیں نا یہ بھولے ہوتے ہیں، لا علم ہے. علم دیں آپ سے بھی زیادہ ان میں ایمان ہے، آپ سے بھی جلدی سمجھتے ہیں ماشاءاللہ. صرف دیا سلائی دکھائیے جلنے کو تیار ہے، لیکن کام یہ کہ ابھی ہمیں شوق نہیں ہے دین کا کام پھیلانے کا. ابھی ہمیں وہ آگ نہیں لگی، وہ تڑپ نہیں لگی کہ لوگ بے دین رہ رہے ہیں، لوگ اس طرح جا رہے ہیں اور ہم بیٹھے ہیں عبادات پہ زور دینے پہ، گنتے ہیں، کاؤنٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں ایسے مدد دے جیسے اللہ تعالیٰ نے احزاب میں دی، کہ کوئی تکلیف دیے بغیر دشمن پلٹ گیا اور مومنوں کو اللہ کافی ہو گیا. اب آپ کیا سوچ رہے ہوں گے؟ اب ایسے لگ رہا ہے سوچنے میں کہ جنگ ختم، جس کو کہتے ہیں نا فلم ختم شد، پھر وہ سب ہنسی خوشی رہنے لگے. اور فلموں میں دکھاتے پھر ان کی شادی ہو گئی. یعنی اب شادی کے رومانس کوئی نہیں فلم میں دیکھنا، وہ سارا رومانس شادی سے پہلے دکھانا تھا. 3 گھنٹے بھی پورے ہو گئے، شادی ختم. افسانہ، ناول، ڈرامہ ایسے ہی ختم ہوتا ہے. چلو جی پھر اتنی اسٹرگل ہوئی، ہیرو لڑا، ہیروئن ہوئی، اس کی ولن، اس کی باتیں، سب کی ہمدردیاں بوڑھے باپ کے خلاف. وہ جوان لڑکے لڑکی کے ہوتے ہیں جو بھاگ رہے ہوتے ہیں گھر سے کہ اللہ پکڑے نہ جائیں کوئی نہ، فٹافٹ ان کو ملا دو. جب ہو گیا باپ راضی ہو گیا، چلو جی ٹھیک ہے، پھر کہتے ہیں چلو جی اب ختم ہو گئی. ایک جملہ میرے ذہن میں اکثر رہتا ہے جو بچپن میں کہانیوں میں پڑھا ہوا ہے، بادشاہوں کے قصے، بچیوں کے یہ الف لیل بھی ہوتی تھی. آخر میں اکثر پھر وہ ہنسی خوشی رہنے لگے، اور ہنسی خوشی رہتی ہے تو فلم ختم ہو جاتی ہے آپ کی. ہاں آپ سوچ رہے ہوں گے جنگ ختم ہو گئی ہے. اب آپ بھی یہ سوچ رہے ہوں گے نا، پھر اللہ کے نبی بیٹھے ہوں گے، پھر کہا لاؤ بھی چائے پیتے ہیں، ماشاءاللہ دیکھو کتنا اچھا فنکشن ہوا. ہمارے فنکشنوں کے بعد دیکھا کریں ورکرز کی جو کام ہوتے ہیں. نہیں، یہاں چھٹی نہیں ملتی، چھٹی نہیں، ایک اور جنگ شروع. جنگ میں سے ایک جنگ پیدا ہو گئی. کیا؟ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ. وہ دشمن تو چلا گیا، لیکن ادھر تو ایک اور دشمن بیٹھا ہوا ہے گھر میں. غزوہ بنو قریظہ کی طرف اشارہ ہے. جیسے احد کے فوراً بعد حمر الاسد ہوئی تھی نا، اسی طرح قریظہ کے اگلے ہی دن، غزوہ خندق کے اگلے ہی دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تھے. ابھی آپ اپنے کپڑے، اپنے ہتھیار اتارنے لگے تھے تو جبرائیل آ گئے. کہا اے نبی آپ نے کیوں ہتھیار اتار دیے؟ ابھی فرشتوں نے کوئی نہیں اتارے. کیوں؟ کہا چلیے بنو قریظہ کی طرف انہوں نے دھوکہ دیا تھا، عہد توڑا تھا، عہد شکنی کی تھی. دشمن باہر والوں سے تو ہم مسلمان محفوظ ہو گئے، لیکن مدینہ کے اندر ان کے قلعے تھے، انہوں نے اندر سے آ کے مسلمانوں کو تکلیف دینی تھی. بہت دلچسپ واقعہ، اگر آپ کبھی سیرت میں پڑھ سکیں غزوہ بنو قریظہ کو پڑھ لیجئے، کیا کیا اس میں ایمان افروز باتیں. اب اس کی طرف بھیجا جا رہا ہے. پھر اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان حملہ آوروں کا ساتھ دیا تھا،
اللہ ان کی گھڑیوں سے ان کو نکال لایا، یعنی ان کے قلعوں میں سے، اور ان کے دلوں میں ایسا روب ڈال دیا کہ آج ان میں سے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو اور دوسرے گروہ کو تم قید کر رہے ہو۔ اس نے تم کو ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے اموال کا وارث بنا دیا، وہ علاقہ تمہیں دیا جسے تم نے کبھی پامال نہ کیا تھا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنا ان کے دلوں میں روب پیدا ہو کے اپنے قلعوں میں بند ہو کے اندر سے انہوں نے کنیاں لگا لی، کہا ہمیں چھوڑ دو، جو مرضی کر لو۔ سعد بن معاذ کو انہوں نے ثالث بنایا، ان کا خیال تھا وہ ہمارے دوست ہیں۔ اچھا، ہر دور میں کفر کے ساتھ کچھ نہ کچھ اسلام والوں کی دوستیاں تو ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا جی سعد بن معاذ جو ہمارے بارے میں کہیں گے وہ مان لیں گے، کب لاؤ۔ سعد بن معاذ کے ہاتھ میں یہاں کلائی پہ غزوہ خندق میں ایک تیر لگا تھا۔ تیر لگا، جب ان کا خون نکلا، میدان جنگ میں انہوں نے دعا کی کہ اللہ مجھے موت نہ دینا جب تک کہ میں بنو قریظہ کا انجام نہ دیکھ لوں، کیونکہ خبر پہنچ چکی تھی کہ ان لوگوں نے غدر کیا، دھوکہ دیا۔ اسلام عہد شکنی اور وعدہ شکنی کا کتنا اگینسٹ ہے، جس کی ایک بہت خوبصورت مثال ہے۔ وہیں ان کا خون بند ہو گیا۔ جب غزوہ قریظہ کا موقع آیا تو کہا کہ لاؤ بھائی سعد بن معاذ کو بلاؤ، کہا ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی ان کو بلائے، صحابہ ان کو لے کر آئے، کہا بھائی سعد جو آج تم کہو گے وہی ہوگا۔ آپ دیکھیے دوست تھے ان کے فیملی فرینڈ تھے، کلوز سرکل تھا، لیکن سعد نے کہا کہ اللہ کے نبی میرا یہ فیصلہ ہے کہ ان کے مردوں کو جو جنگ کے لیے، جنہوں نے ایسے وقت میں اسلام کو چھوڑا کہ جب اتنی ضرورت تھی، ان کو اسلام کا درد نہیں آیا، اپنا درد آ گیا، ان کے مردوں کو قتل کرے، ان کی عورتوں اور ان کے بچوں کو قیدی بنا لے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سعد جو تیرا فیصلہ ہے آسمانوں پہ وہی اللہ کا فیصلہ ہے۔ آپ کہہ دیں ان کو ٹیررسٹ، آپ ان کو کہہ دیں فنیٹک، جنونی کہہ دیں، بھائی اسلام کو آپ مشکل حال میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ کو کوئی درد نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے آپ کا کہ مسلمان مر رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں، اور آپ بیٹھے ہوئے اپنے فائدے کما رہے تھے وہاں۔ اور یہی ہوا، اور جو ہی ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، صحابہ نے دیکھا کہ خون کی لہر نکل رہی ہے، ایسے خون تیرتا ہوا آ رہا ہے مسجد نبوی کی طرف۔ جا کے دیکھا تو سعد بن معاذ ان کا وہ زخم ہرا ہو چکا تھا اور اس کے اندر سے خون نکلا، اور اس کی وجہ سے پھر ان کی شہادت ہوئی۔ اللہ اپنے بندے کی اس طرح سنتا ہے۔ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا۔ موت بھی ان کو اپنی پسند کی آتی تھی۔ گھر سے جاتے تھے جنگوں پہ نکلنے کے لیے تو کہہ کے جاتے تھے اللہ آج میں ایسے مرنا چاہتا ہوں، اور بعد میں جب ان کی لاشیں دیکھی جاتی تھی بالکل ویسے ہی مرے ہوتے تھے۔ کوئی کہتا تھا میں نے آج نہیں مرنا تو نہیں مرتا تھا، کل مروں گا کل مر جاتا تھا۔ آپ کیا کہتے ہیں اللہ کی کیسے تائید ہوتی ہے ہم جیسے کھوکھلے لوگوں کے لیے جو اپنے بت کو 5 فٹ کے بت پوج رہے ہیں؟ نہیں، سعد بن معاذ فوت ہوئے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سعد کی موت سے اللہ کا عرش کانپ گیا۔ صحیح روایتیں پڑھ لیں رہی کو مت، تو مجھے تو زبانی یاد ہوئی ہے اللہ کے حکم سے، ایسے لگتا ہے کہ میرے آنکھوں کے سامنے وہ صفحے بھی آ جاتے ہیں جہاں میں نے وہ باتیں پڑھی ہوئی ہیں۔ لیکن آپ نے کہا کہ اگر کسی کو قبر نہ جھنجھوڑتی تو وہ سعد تھے، لیکن سعد کو بھی ایک دفعہ قبر نے جھنجھوڑا تھا۔ آپ اور میں کہاں بیٹھے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے نبی، اب اگلی آیتوں سے پہلے شاید دل کی زمین ہری ہو چکی ہو ہماری، اتنی دفعہ یہ باتیں ہوئی، اتنی دفعہ یہ باتیں ہوئی، شاید ایسے لگتا ہے جنگوں میں لا کے اللہ نے ہمیں وہ احکامات دیے جو ہمیں بڑے مشکل لگتے ہیں۔ اب آگے سے اللہ کے نبی کے ناطے سے ان کے فیملی ایشوز، ہمارے ذاتی عورتوں کے مسائل، یہاں سے آگے چلتے جائیں گے سورت کے اینڈ تک۔ کیا پتہ چلا کہ وارز اینڈ وائفز ایشو ساتھ ساتھ۔ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها، اے نبی اپنی بیویوں سے کہو اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو۔ آپ سوچیے ذرا، کون ہے جو کہے کہ میں نہیں چاہتا؟ تو کیا کرو؟ تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دوں، یعنی اب چھوڑ دیجیے۔ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کی طالب ہو تو جان لو کہ تم میں سے جو نیکوکار ہیں اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ یہ اس دور کی بات ہے کہ جب اللہ کے نبی کے گھروں میں فاقے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے 2 مہینے تک اللہ کے نبی کے کسی ایک گھر میں بھی چولہا نہیں جلتا تھا، حالانکہ آپ کے 5 6 7 8 9 گھر بھی ایک وقت میں رہے ہیں۔ 2 مہینے تک چولہا ہی نہیں جلتا تھا، نوبت ہی نہیں آتی تھی۔ تو کیا کھاتے کیا تھے؟ کالا اسودان، 2 کالی چیزیں، کیا؟ التمر، کھجور، اور پانی۔ پانی کالا کیوں؟ ملتا تھا تو اس میں بھی ریت ڈلی ہوتی تھی۔
جب ایسے حالات ہوئے اور جنگوں میں مال غنیمت آئے، خاص طور پہ خیبر کی جنگ، اور یہ جیسے اگلی ہم پڑھ رہے ہیں قریظہ کے قلعے مل گئے، تو ازواج مطہرات کے دل میں آیا کہ چلو کچھ نہیں، تھوڑا سا تو ہمیں دے دیا جائے. مخلص ہونے کا دعویٰ کرتا ہے نا، تو اس کی زندگی میں یا بدر یا احد یا احزاب ضرور آئے گی. اتنے سٹریسنگ حالات آ جائیں گے بعض دفعہ زندگی میں، لیکن اینڈ بہت اچھا ہوگا. کتنا خوف تھا کہ پتہ نہیں دشمن مسلمانوں کو کل ہی کر دیں گے، کچھ بھی نہیں کیا، سب ٹھیک ہو گیا. جس جنگ میں جتنا سٹریس تھا آپ دیکھیں اس کا رزلٹ اتنا ہی خوبصورت ہوا. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس کا جو حکم ماننا بہت سٹریسنگ لگتا ہے، جو فیصلہ کرنا ہمیں بہت مشکل لگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے آسان کر دے. اب اتنی ہیوی ڈوز کے بعد آپ کے لیے ایک بہت ریفریشمنٹ ہے سورۃ سبا. کوئی حکم نہیں اس میں پردے کا، کوئی حکم نہیں اس میں، کچھ نہیں ہے. اللہ کی محبت کی صورت ہے. ایک قوم کی ناشکریوں کا تو قصہ بہت ہے. ویسے کہتی میں ہر صورت میں یہی ہوں، یہ تو بہت جلدی ہو جائے گی، لیکن اس میں آیتیں اتنی ہیں. بہرحال خوبصورت دو. اب اگلی ساری صورتیں بہت لائٹ ہیں جو آج ہم پڑھیں گے. اللہ نے چاہا تو ہمیں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق دے. شروع کرتے ہیں. سورۃ سبا 34 نمبر کی صورت ہے، اور نزول کے اعتبار سے 57 مکی صورت ہے. سورت کا نام ایک قوم کے نام پر ہے جس نے ناشکری کی تھی اور اللہ کی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے پر شکر کرنے کی بجائے اس کے اوپر اپنا حق سمجھا. اس پوری سورت کا جو بنیادی تھیم ہے وہ کیا ہے؟ ناشکری نعمتوں کو لے جائے گی. بے قدرے لوگوں کے ہاتھ میں اللہ اپنا دین نہیں دیتا. اس صورت کے اندر چند سوالات جو ہمارے لیے انشاءاللہ فائدہ مند ہوں گے. کیا لوگ اسلام کے خلاف باتیں کر کے اسلام کو نقصان پہنچا سکیں گے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کون سی غیر معمولی خوبیاں دی تھیں؟ بیت المقدس کس نے بنایا یا کس نے تعمیر کیا؟ وہ کون سی قوم تھی جس نے نعمتوں کو لینے سے انکار کر دیا؟ اور چند باتیں شرک کے متعلق انشاءاللہ ہمیں اس میں ملیں گی. آئیے دیکھتے ہیں اس کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر. حمد اس اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے، اور آخرت میں بھی اسی کے لیے حمد ہے. وہ دانا اور باخبر ہے. جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے. وہ رحیم اور غفور ہے. ایسے لگ رہا ہے کہ سورۃ الاحزاب کے بعد سورۃ سبا میں اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے رب ہونے کا یقین دلا رہے ہیں کہ اس کی کوئی بات سن کے ماننی مشکل لگے تو اس کی نعمتوں پہ غور کر لو اور اس کی قدرتوں کو دیکھ لو. ہم یہ نہیں کہتے کیا حکم آیا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کس کی طرف سے آیا ہے، یہ کس کا آرڈر ہے. یہ یو ایس گورنمنٹ کا رول ہے کہ ناروے کا یا پاکستان کا؟ رول کو مانتے ہیں. جتنی بڑی طاقت ہوتی ہے اتنا ہم اس رول کو زیادہ فالو کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں بھی ہمارا دل اسی طرح کھلنا چاہیے، حالانکہ دنیا کی چیزوں کو اس سے کوئی مثال نہیں دی جا سکتی. منکرین کہتے ہیں کیا بات ہے کہ قیامت ہم پر نہیں آ رہی؟ کہو قسم ہے میرے عالم الغیب پروردگار کی، وہ تم پر آ کر رہے گی. اس سے ذرا برابر کوئی چیز نہ آسمانوں میں چھپی ہوئی ہے نہ زمین میں، وہ ذرے سے بڑی اور نہ اس سے چھوٹی. سب کچھ ایک نمایاں دفتر میں درج ہے. اور یہ قیامت کیوں آئے گی؟ بھائی سوال ہے کیوں آئے گی؟ ہاں، بجلیاں گرانے کے لیے لوگوں کے دلوں پر؟ نہیں، بلکہ یہ قیامت اس لیے آئے گی کہ جزا دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے. ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے. دعا کیجیے اللہ ہمیں ایمان اور عمل صالح والا بنا دے. دعا کریں چھوٹی سی اپنے لیے. اور اگر نہیں مانیں گے تو والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک لہم عذاب من رجز علیم. اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے زور لگایا ہے، ان کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے. اے نبی، علم رکھنے والے خوب جانتے ہیں کہ جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ سراسر حق ہے، اور خدا عزیز و حمید کا راستہ دکھاتا ہے. اللہ ہمیں بھی اپنا راستہ دکھا دے.
منکرین لوگ کہتے ہیں ہم بتائیں تمہیں ایک ایسا شخص جو خبر دیتا ہے کہ جب تمہارے جسم کا ذرہ ذرہ منتشر ہو چکا ہوگا یعنی بکھر چکا ہوگا اس وقت تم نئے سرے سے پیدا کیے جاؤ گے. نامعلوم یہ شخص اللہ کے نام سے جھوٹ گھڑتا ہے، یہ اسے جنون لاحق ہو گیا. دیکھ لیجئے لوگوں کو کیا کہہ رہے ہیں. نعوذ باللہ، اللہ کے نبی جنونی تھے؟ نہیں بلکہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں اور وہ بری طرح بہکے ہوئے ہیں کہ انہوں نے کبھی آسمان اور زمین کو نہیں دیکھا جو انہیں آگے اور پیچھے سے گھیرے ہوئے ہے. ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا آسمان کے کچھ ٹکڑے ان پر گرا دیں. در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو. ہم نے داؤد کو اپنے ہاں سے بڑا فضل عطا کیا. ہم نے حکم دیا کہ پہاڑوں اس کے ساتھ ہم آہنگی کرو، اور یہی حکم ہم نے پرندوں کو دیا. ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا اس ہدایت کے ساتھ کہ زرہیں بناؤ اور ان کے حلقے ٹھیک ٹھیک اندازے پر رکھو. اے آل داؤد نیک عمل کرو، جو کچھ تم کرتے ہو اس کو میں دیکھ رہا ہوں. کیا پتہ چلا کہ دنیا کی ترقی دین کے راستے کی رکاوٹ نہیں. حضرت داؤد کے دور میں یہ جو کچھ ہو رہا تھا آج بھی نہیں دکھتا کہ کسی کے ہاتھ میں لوہا آ کے گرم ہو. شاید فیوچر میں کوئی ایسا ٹیمپریچر سیٹ کر دیں کہ لوہا نرم ہونے لگے. تو دنیا کی دولت، دنیا کی نعمتیں ایمان کی دولت کے ساتھ، تقوی کی دولت کے ساتھ ملے تو انسانیت کے فائدے کی ہیں. آج لوگوں کو ہتھیار بنانے مل گئے لیکن داؤد والا ایمان نہیں ہے، اس لیے وہ ہتھیار انسانیت کے خلاف برس رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ کوئی جنگل سے گزرے، اپنے ساتھ برچھی رکھ لے کہ خدا نخواستہ اگر شیر آ گیا تو میں اس کو مار دوں گا. کوائٹ پاسبل ہے وہ برچھی اس کے لیے بہت ببرکت ہے، لیکن اگر اسی برچھی کو لے کر اپنے ہی ساتھیوں میں سے کسی کو مار دے تو وہ نقصان دہ نا. بالکل یہی آج کی ویپنز کی جنگ ہے. اللہ نے ویپنز اس لیے نہیں رکھے تھے کہ انسانوں کے خلاف چلے، وہ اس لیے چلے تھے کہ انسانوں کو ڈراؤ اور درندوں کو مارو. لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ آج انسانیت نے اپنے فائدوں کے لیے کس طرح انسانیت کو تہہ تیغ کر دیا. یہ ان تعلیمات سے دوری کا نتیجہ ہے جو قرآن ہمیں دے رہا ہے. اسی طرح سلیمان کے لیے کچھ اور چیزیں تھیں، اور سلیمان کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا. صبح کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کی راہ تک اور شام کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کی راہ تک. ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بنا دیا. آج ہے کہیں ایسی کوئی خوبی؟ نہیں. نبیوں کو اللہ نے یہ معجزات دیے اور ایسے جن اس کے تابع کر دیے جو اپنے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے. ان میں سے جو ہمارے حکم سے سرتابی کرتا، اس کو ہم بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے. وہ اس کے لیے بناتے تھے جو کچھ وہ چاہتا، اونچی عمارتیں، تصویریں، بڑے بڑے حوض جیسے لگن اور اپنی جگہ سے نہ ہٹنے والی بھاری دیگیں. یہ سب دنیا کی ترقی دیکھ کر کیا کہا؟ اعملوا آل داؤد شکرا، اعملوا آل داؤد اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور. اللہ اکبر. اے آل داؤد عمل کرو شکر کے طریقے پر، میرے بندوں میں کم ہی شکر گزار ہے. اس کو ہائی لائٹ کیجیے. پوری صورت میں آپ کو شکر اور ناشکری دکھے گی. مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس آیت کو پڑھتے ہوئے بندہ شرم سے سر جھکا لے. قرآن میں کتنی بھی آیتیں ہیں نا، قرآن پاک میں جتنی بھی آیات ہیں، سب سے زیادہ یہ آیت ایک انسان کو شرمندہ کرتی ہے کہ اللہ شکوہ کر رہا ہے. جیسے کوئی ساس اپنی بہو کی برائی کرے نا تو وہ ساس بہو ڈوب مرتی ہے، شرم آتی ہے اس کو. اللہ کے منہ سے، اللہ کی زبان سے، یا اللہ کے کلام سے یہ سننا کہ بندو تم بڑے نہ شکرے ہو، ہمارے لیے باقی سوچنے کا مقام ہے. کوئی ہمارا بڑا ہو نا تو ذرا ہماری برائی کرے تو ہمیں غصہ آتا ہے. ہم کہتے ہیں ہاں میری تو کبھی عزت ہی نہیں ہوئی، دیکھو مجھے فلاں کے سامنے کہہ دیا. یہ قرآن تو پوری دنیا پڑھ رہی ہے لیکن ہم دیکھیں کہ ہم نہ شکریاں نہیں چھوڑتے. فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ، پھر جب سلیمان پر ہم نے موت کا فیصلہ کیا تو جنوں کو اس کی موت کا پتہ دینے والی کوئی چیز اس گھن کے سوا نہ تھی جو اس کے عصا کو کھا رہا تھا، یعنی دیمک. اس طرح جب سلیمان گرے تو جنوں پر یہ بات کھل گئی کہ اگر وہ غیب جانتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے. حضرت سلیمان جنوں سے کام کراتے تھے، جن ان کے ڈر سے کام کرتے تھے. یہ کھڑے رہتے تو کام اچھا کرتے، یہ نہ ہوتے تو کام چھوڑتے. بعض مزدوروں کا بھی یہ حال ہوتا ہے نا، جب تک سر پہ کھڑے رہو کام کرتے ہیں. اللہ کے حکم سے حضرت سلیمان کی موت کا وقت آ گیا لیکن ابھی بیت المقدس پورا نہیں ہوا تھا. یہ بیت المقدس بن رہا ہے. یہاں آپ کو جواب بھی مل گیا کہ بیت المقدس جنوں سے بنوایا گیا تھا. جیسے بیت اللہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے بنایا، تو ان کی موت تو آ چکی تھی، وہ کھڑے تھے لیکن فوت ہو چکے تھے، لیکن جنات کو لگا کہ کھڑے ہیں.
دیمک جو ہے نا، یہ جو دیمک آپ نے دیکھی کہ لکڑی کو لگ جاتی، مٹی میں سے آتی ہے بیسیکلی، اس کے کیڑے نے آ کے اس سسا کو کھا لیا، اور وہ جب آپ کی لکڑی ٹوٹی تو آپ گرے تو جنوں کو پتہ چل گیا کہ یہ تو فوت ہو چکے ہیں، تو جن بھاگ گئے، کہا جی مالک فوت ہو گئے تو ہم چلے جاتے ہیں. تو اس لیے یہ دیمک کو مارنے کی بات آتی ہے. لیکن آپ یہاں یہ دیکھیے کہ کتنے انیوژل واقعات ہوتے تھے انبیاء کرام کے ساتھ. پھر اس کے بعد ناشکری قوم کا تذکرہ، بہت زیادہ دل سوزی والی آیتیں اگر اس کو ہم دل پر لے کے پڑھیں گے تو. لقد کان لسبع فی مسکنہم آیہ، سبا کے لیے ان کے اپنے مسکن ہی میں ایک نشانی موجود تھی. وہ باغ دائیں اور بائیں، کھاؤ اپنے رب کا رزق اور شکر بجا لاؤ، کھاؤ اپنے رب کا رزق اور شکر بجا لاؤ، اس کا ملک ہے عمدہ، پاکیزہ اور پروردگار ہے بخشنے والا. ہائی لائٹ کیجئے گا ذرا، کتنا پیارا جملہ ہے. کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، کھاؤ اپنے رب کا رزق اور شکر بجا لاؤ اس کا، ملک ہے عمدہ و پاکیزہ اور پروردگار ہے بخشنے والا. جس کو کہنا چاہیے اور کیا چاہیے، لیکن وہ منہ موڑ گئے. لوگ کیسے نعمتوں سے منہ پھیر جاتے ہیں. مجھے ایسے لگ رہا ہے قرآن ہے اچھا، اللہ کا ہے کلام، کتنے منہ موڑ جاتے ہیں. ہم ایک مہینے کی کمٹمنٹ نہیں کر پاتے، باقی کہاں کریں گے. یہاں سے سوچئے پوری زندگی کا فوکس ہم کہاں ہوں گے، کیونکہ ہمیں پروردگار کی بخشش کا نہیں پتہ چلتا. آخر کار ہم نے ان پر بند توڑ سیلاب بھیج دیے، اور ان کے پیچھے 2 باغوں کی جگہ 2 اور باغ ان کو دیے، جن میں کڑوے کسیلے پھل اور چھاؤ کے درخت تھے، اور کچھ تھوڑی سی بیریاں بھی. یہ تھا ان کے کفر کا بدلہ جو ہم نے ان کو دیا، اور نہ شکر انسان کے سوا ایسا بدلہ ہم کسی اور کو نہیں دیتے. بعض دفعہ بچے اپنی ماں کی بات نہیں مانتے. ماں بہت پیار کرنے والی ہوتی ہے، پھر ماں فوت ہو جاتی ہے اچانک، پھر باپ دوسری شادی کرتا ہے، پھر ایک ظالم سوتیلی ماں آتی ہے جو گھر میں کام کراتی ہے. بس وہی مثال سامنے رکھ لیں. جب لوگ قدر نہیں کرتے نا، تو اللہ تعالیٰ ان پر اسی طرح کے پھر کسیلے پھل اور جھاؤ کے درخت ڈال دیتے ہیں، اور جن ناشکریاں ہوتی ہیں، کفر ہوتا ہے. اور ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جن کو ہم نے برکت عطا کی تھی نمایاں بستیاں بسا دی تھی، اور اس میں سفر کی مسافتیں ایک اندازے پر رکھ دیں. چلو پھر ان راستوں میں رات دن پورے امن کے ساتھ. مگر انہوں نے کہا ربنا باعث بین اسفارنا، اے رب ہمارے سفر کی مسافتیں لمبی کر دے. یعنی ہمیں لانگ ڈرائیو میں مزہ آتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو آسان مزہ نہیں آتا، وہ کہتے ہیں نہیں ذرا لمبے کام کراؤ اور مشکل ہو. انہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا. آخر کار ہم نے ان کو افسانہ بنا کر رکھ دیا اور انہیں بالکل تتر بتر کر دیا. یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو بڑا صابر اور شاکر ہو. ان کے معاملے میں ابلیس نے اپنا گمان صحیح پایا. کیا گمان تھا ابلیس کا؟ یاد ہے سورت بنی اسرائیل اور سورہ اعراف، کہ سب کو بہکا لوں گا لیکن تھوڑے لوگوں کے سوا. اللہ کہتے ہیں واقعی شیطان کی بات سچ تھی، اور انہوں نے اسی کی پیروی کی سوائے ایک تھوڑے سے گروہ کے جو مومن تھا. ابلیس کو ان پر کوئی اقتدار حاصل نہ تھا، مگر جو کچھ ہوا وہ اس لیے ہوا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون ہے جو آخرت کا ماننے والا، اور کون اس کی طرف سے شک میں پڑا ہوا ہے. تیرا رب ہر چیز پر نگران ہے. دعا کیجیے اللہ ہمیں اس چھوٹے سے گروپ میں کر لے جو شیطان کی بات نہ مانے. خالد الذین زعمتم من دون اللہ، اے نبی ان مشرکین سے کہو کہ پکار دیکھو اپنے ان معبودوں کو جنہیں تم اللہ کے سوا اپنا معبود سمجھے بیٹھے ہو. وہ نہ آسمانوں میں کسی ذرے برابر چیز کے مالک ہے، نہ زمین میں. وہ آسمان و زمین کی ملکیت میں شریک بھی نہیں ہے. ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار بھی نہیں، اور اللہ کے حضور کوئی شفاعت بھی کسی کے لیے نفع مند نہیں ہو سکتی سوائے اس شخص کے لیے جس کے لیے اللہ نے سفارش کی اجازت دی ہو. حتیٰ کہ جب لوگوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوگی تو وہ سفارش کرنے والوں سے پوچھیں گے تمہارے رب نے کیا جواب دیا؟ وہ کہیں گے ٹھیک جواب ملا، اور وہ بزرگ و برتر ہیں. جیسے آپ میں سے جو لوگ آج اب نئی پہلی دفعہ قرآن پڑھ رہے ہیں تو ان کو یہ صاف پتہ چل رہا ہے کہ اللہ نے جو کہا ہے وہ بالکل سچ کا ہے. کل تک ہم ایسی قرآن سے ڈرتے تھے، حالانکہ یہ تو بہت خوبصورت ہے. تو دل کو یقین ہو جاتا ہے قرآن پڑھنے کے بعد کہ جو بات ہے وہ اللہ کی بات ہے، کسی انسان کی بات نہیں ہے.
اے نبی ان سے پوچھو کون تم کو آسمانوں اور زمین میں سے رزق دیتا ہے؟ کہو اللہ۔ اب لا محالہ ہم میں اور تم میں سے کوئی ایک ہی ہدایت پر ہے یا کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ ان سے کہو جو قصور ہم نے کیا ہو اس کی کوئی باز پرس تم سے نہ ہوگی، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی کوئی جواب طلبی ہم سے نہ ہوگی۔ کہو ہمارا رب ہم کو جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا۔ وہ ایسا زبردست حاکم ہے جو سب کچھ جانتا ہے۔ ان سے کہو ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح وہ کون سی ہستیاں ہیں جنہیں تم نے اس کے ساتھ شریک لگا رکھا ہے۔ ہرگز نہیں، زبردست اور دانا تو بس وہ اللہ ہی ہے۔ لہذا تعلق برسول وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے نبی ہم نے تم کو ہی تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، مگر اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ لا یعلمون، سچ ہے کہ نہیں؟ صرف باتیں سنی ہوئی اللہ کے نبی کی، کبھی ان کی زندگی میں جھانک کے دیکھیں تو حقیقت میں پتہ چل جائے ساری زندگی یہی دو کام کرتے رہے، لوگوں کو خوشخبریاں دو اور لوگوں کو ڈراؤ۔ یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں وہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو؟ کہو تمہارے لیے ایک ایسے دن کی میعاد مقرر ہے جس کے آنے میں نہ ایک گھڑی بھر کی تاخیر تم کر سکتے ہو اور نہ ایک گھڑی بھر اسے پہلے لا سکتے ہو۔ یہ کافر کہتے ہیں ہم ہرگز اس قرآن کو نہ مانیں گے، آج بھی کہتے ہیں نا، تو کیا ہوا، اپنی کتابوں کو کہاں مانتے ہیں؟ اسی لیے کہا اور نہ ہی اس سے پہلے آئی ہوئی کسی کتاب کو تسلیم کریں گے۔ کاش تم دیکھو ان کا حال، قیامت کا منظر ہے، دیکھیے گا تعلق بالآخرہ۔ کاش تم دیکھو ان کا حال اس وقت جب یہ ظالم اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے، اس وقت یہ ایک دوسرے پر الزام دھریں گے۔ جو لوگ دنیا میں دبا کر رکھے گئے تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے، ہائی لائٹ کریے گا یہ جملہ ان کا، اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے۔ کتنے مسلمان ہیں جو کہیں گے یہ گندے لوگ نہ ہوتے نا ہم بڑے نیک ہوتے، یہ سٹائل نہ ان کا ہوتا نا تو ہم بڑے اچھے کپڑے پہنتے۔ کتنے لوگ ہیں جو آج دوسروں کو آنکھیں بند کر کے فالو کرتے ہیں، قیامت کے دن کہیں گے آپ نہ ہوتی تو میں ہدایت پہ بہت ہوتی۔ آگے جواب سن لیجئے، وہ بڑے بننے والے ان دبے ہوئے لوگوں کو جواب دیں گے، ان مینورٹیز اور ان بیچارے سوری مسلمز کو کہیں گے ہم نے تمہیں اس ہدایت سے کب روکا تھا جبکہ وہ تمہارے پاس آئی تھی؟ نہیں بلکہ تم خود ہی مجرم تھے۔ وہ دبے ہوئے لوگ ان بڑے بننے والوں سے کہیں گے نہیں بلکہ شب و روز کی مکاری تھی جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہرائیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ کیسے ہم مسلمان دوسروں کو دیکھ کے متاثر ہوتے ہیں، وہ کہیں گے ہم نے کب کہا تھا تم ہم جیسے بنو، ہم نے کب کہا تھا کہ تم ہمارے طریقے اختیار کرو، تمہیں خود ہی کمپلیکس تھا اپنے اسلام پہ۔ آخر کار جب یہ لوگ عذاب دیکھیں گے تو اپنے دلوں میں پچھتائیں گے اور ہم ان منکرین کے گلوں میں توق ڈال دیں گے۔ کیا لوگوں کو اس کے سوا اور کوئی بدلہ دیا جا سکتا ہے کہ جیسے اعمال ان کے تھے ویسی ہی جزا وہ پائیں؟ کہتے ہیں نا جو کرو گے وہی بھرو گے، تو آج اچھا کریں گے تو کل اچھا ملے گا انشاءاللہ۔ کبھی ایسا نہ ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں خبردار کرنے والا بھیجا ہو اور اس بستی کے کھاتے پیتے لوگ یعنی لیڈز نے یہ نہ کہا ہو کہ جو پیغام تم لے کر آئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے۔ یعنی ہمیشہ امیر، پڑھے لکھے، دولت مند، موڈ اسکاٹ طبقے نے دین کا مذاق ہی اڑایا۔ انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ ہم تم سے زیادہ مال اور اولاد رکھتے ہیں، ہم زیادہ پڑھے لکھے ہیں، ہاں، اور ہم ہرگز سزا پانے والے نہ ہوں گے۔ نوٹ کیجئے گا دو باتیں، ایک اپنی دولت کا غرہ، اولاد کا غرہ، اور دوسرا کیا ہے ہمیں کوئی سزا نہیں ملنی۔ دیکھو دنیا میں ہم کتنے ویل آف ہیں تو آخرت میں کیا ہوگا بھلا، یہی ہوگا۔ ہاں، اے نبی ان سے کہو میرا رب اے نبی ان سے کہو میرا رب جسے چاہتا ہے کشادہ رزق دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے نپاتلا عطا کرتا ہے، مگر اکثر لوگ اس کی حقیقت نہیں جانتے۔ یہ تمہاری دولت اور تمہاری اولاد نہیں جو تمہیں ہم سے قریب کرتی ہو، ہاں مگر جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے عمل کی دوہری جزا ہے، وہ بلند و بالا عمارتوں میں اطمینان سے رہے وہ لوگ جو ہماری آیتوں کو نیچا دکھلانے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں تو وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے۔
دعا کر لیجیے اپنے لیے بھی کہ اللہ ہماری اولادوں کو ہم سے زیادہ اچھا مقام دے جنت میں کہ ہم ان کی وجہ سے اوپر جا سکیں، اور ہم ان کو ذریعہ بنائیں اللہ کے قرب کا۔ اے نبی ان سے کہو میرا رب اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے۔ کیوں جلتے ہو دوسروں کی دولت کو دیکھ کے؟ اللہ کی بانٹ پہ راضی ہو جاؤ۔ ہاں جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے، کوئی بات نہیں، ایک ہی بات ہے۔ جو کچھ تم خرچ کر دیتے ہو اس کی جگہ وہی تم کو اور دیتا ہے، وہ سب رازقوں سے بہتر رازق ہے۔ ہائی لائٹ کیجیے گا، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ۔ آپ کو اگر ایمان ہونا تو آج اگر آپ 500 دیتے ہیں نا تو کل اللہ آپ کو 500 کسی دوسری جگہ سے دلائے گا، یہ اللہ کا وعدہ۔ صحیح بخاری کی روایت آتی ہے کہ اللہ اپنے بندے سے کہتا ہے کہ بندے تو مجھ پہ خرچ کر، میں تجھ پہ خرچ کروں گا۔ ہم کسی بہانے سے اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی دوسرے بہانے سے ہمیں یہ چیزیں دے دیتا ہے، یہ اس کی شان ہے۔ اس لیے کبھی نہ سوچیں کہ اللہ کے راستے میں کچھ لگ گیا تو وہ کم ہو جائے گا۔ اور جس دن وہ تمام انسانوں کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے پوچھے گا کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کیا کرتے تھے؟ تو وہ جواب دیں گے پاک ہے آپ کی ذات، ہمارا تعلق تو آپ سے ہے نہ کہ ان لوگوں سے۔ دراصل یہ ہماری نہیں بلکہ جنوں کی عبادت کرتے تھے، ان میں سے اکثر انہی پر ایمان لائے ہوئے تھے۔ اس وقت ہم کہیں گے آج تم میں سے کوئی نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، اور ظالموں سے ہم کہہ دیں گے اب چکھو اس عذاب جہنم کا مزہ جسے تم جھٹلاتے تھے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ ان لوگوں کو جب ہماری صاف صاف آیتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم کو تمہارے معبودوں سے بدگمان کر دے جن کی عبادت تمہارے باپ دادا کرتے آ رہے ہیں۔ آگے آج کے پارے میں پھر کہتے نہیں یہ تمہیں تمہارے دین سے ہٹانا چاہتا ہے، یہ تمہارے بتوں سے تمہیں دور کر رہا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض ایک جھوٹ ہے، گھڑا ہوا۔ ان کافروں کے سامنے جب حق آیا تو انہوں نے کہہ دیا یہ تو صریح جادو ہے، حالانکہ نہ ہم نے ان کی طرف پہلے کوئی کتاب دی تھی کہ یہ اس کو پڑھتے ہوں، اور نہ تم سے پہلے ان کی طرف کوئی آگاہ کرنے والا بھیجا۔ ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے، جو کچھ ہم نے ان کو دیا یہ تو اس کے عشر عشیر یعنی 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے، مگر جب انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلا دیا تو دیکھ لو میری سزا کیسی سختی۔ ہائی لائٹ کیجئے، تعلق بالرسول کا پوائنٹ ہے کہ رسولوں کو جھٹلانے والوں پر اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے۔ اب اللہ کے نبی کی زبان سے کہلایا قل انما، اے نبی ان سے کہو میں تمہیں بس ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں۔ ہم سب بھی ذرا یہاں بالکل الرٹ ہو کے سنیں، بس اللہ کے نبی ایک نصیحت کر رہے ہیں، خدا کے لیے تم اکیلے اکیلے اور دو دو مل کر اپنا دماغ لڑاؤ۔ یعنی اکیلے بات زیادہ سمجھ آتی تو اکیلے بیٹھ جاؤ، نہیں تو پیر بنا کے بیٹھ جاؤ اور سوچو۔ کیا سوچو؟ تمہارے صاحب میں آخر کون سی بات ہے جو جنون کی ہو؟ یہ جو باتیں آپ کو کہتے ہیں یہ کوئی جنونی باتیں؟ یہ نبی جو باتیں کہتا ہے یا استاد جو باتیں کہتا ہے یہ جنون نہیں ہے، وہ تو ایک سخت عذاب کی آمد سے پہلے تم کو آگاہ کرنے والا ہے۔ مان جاؤ تمہارے دشمن نہیں ہیں تمہارے بڑے، تمہیں قیامت کے اور موت کے عذابوں سے پہلے آگاہ کر رہے ہیں، بس اتنی بات ہے۔ کسی بچے کو اگر ماں باپ کی بات نہ سمجھے تو وہ بھی اسی آیت کو پر عمل کر کے غور کرے، میری امی مجھے کیوں ٹوکتی ہیں، میرے ابو مجھے کیوں منع کرتے ہیں؟ کیا وہ میرے دشمن ہیں؟ کیا وہ کریزی ہیں؟ کیا وہ ایکسٹریمسٹ ہیں؟ نہیں، اصل بات ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ میری زندگی میں کوئی حادثہ نہ ہو جائے۔ بس جب آپ سمجھیں گے نا تو آپ اپنے بڑوں پہ اعتبار کریں گے، پھر آپ کو یقین ہوگا کہ وہ بات جو کہتے ہیں وہ آپ ہی کے فائدے کی کہتے ہیں۔ اور باقی رہ گئی بات کہ دیکھو اتنی کڑوی کسیلی باتیں وہ تو نہیں کرتا جس کو لوگوں سے پیسے لینے ہوتے ہیں، اس کو ڈر ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے یہ باتیں سن کے لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ اتنی سخت باتیں سن کے بہت تھوڑے لوگ رہتے ہیں، ڈھیلی ڈھیلی باتوں کو زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں۔ دیکھیے لوگوں کا ایک لیول ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک لیول ہے نا۔ جیسے آپ کو کہا جائے کہ چلیں سمجھیں کہ یہاں سے لے کر وہ موڑ تک چلنا ہے، کتنے لوگ جائیں گے؟ شاید ہم سارے چل پڑیں، چلو بھی تھوڑی سی واک ہو جائے گی، بڑی دیر سے بیٹھے ہیں۔ پھر کوئی کہ چلیں فرست تک کون چلتا ہے ہمارے ساتھ، پھر ہو سکتا ہے 2-4 رک جائیں۔ کوئی کہ چلیں ایسا کرتے ہیں کہ ہم آگے چلتے ہیں، لانگ شکوک تک پیدل جاتے ہیں، تھوڑی رہ جائیں گے، اور سرومن میں تو شاید اکیلے ہی پہنچیں گے، آپ کوئی بھی نہیں ساتھ جائے گا نا۔ جو دین کا جو لیول پیش کرتا ہے نا اتنے ہی لوگ اس کے پیچھے ہوتے ہیں۔ ایزی گوئنگ ہوگا دین، زیادہ لوگوں کو ایزی لگتا ہے، تو اللہ کہہ رہے ہیں ان سے کہو مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ قل ما سألتکم من اجر فہو لکم،
ان سے کہو اگر میں نے کبھی تم سے کوئی اجر مانگا ہے نا تو تم کوئی مبارک ہو، تم رکھ لو وہ پیسے جو تم مجھے دینا چاہتے ہو، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ ان سے کہو میرا رب مجھ پر حق کا القاء کرتا ہے، یعنی جو باتیں کرتا ہوں نا دل سے کرتا ہوں، دل میں اللہ ڈالتا ہے تو کرتا ہوں، اور وہ تمام پوشیدہ حقیقتوں کو جاننے والا ہے۔ لہٰذا قل جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید، کہو حق آ گیا اور اب باطل کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا، کہو اگر میں گمراہ ہونے والا ہو گیا ہوں تو میری گمراہی کا وبال مجھ پر ہے۔ کتنا پیارا انداز ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں بیکار ہوں، میں تمہیں ایکسٹریم پہ لے جا رہا ہوں، میں تمہیں باپ دادا کے دین سے بدل رہا ہوں، میں تمہیں اتنا سخت مسئلہ کہہ رہا ہوں کہ چہرے کا پردہ کر لو، تو بھائی پھر میرے اوپر میری تباہی پڑے گی، تمہیں کس کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ اور اب آپ، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس وحی کی بنا پر ہوں جو میرا رب مجھ پر نازل کرتا ہے، وہ سب کچھ سنتا ہے اور قریبی ہے۔ ہمارے اسلاف کا ایک بڑا خوبصورت طریقہ تھا، جب بھی کوئی بات کہتے، درس وغیرہ کرتے، آج بھی بہت سارے لوگ خاص طور پہ انگلش اسپیکرز کا میں نے سنا ہے کہ وہ اینڈ پہ کیا کہتے ہیں، آج کے لیکچر میں اگر میں نے کوئی اچھی بات کہی تو یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تھی، اور اگر میں نے کوئی بری بات کہہ دی تو یہ میرے اور شیطان کی طرف سے تھی۔ تو میں بھی یہی کہتی ہوں کہ اگر میں نے کوئی ایکسٹریم کی بات کہہ دی ہے تو یہ میرا قصور تھا، سوری، آپ دین سے نہ دور ہو، اور اگر یہ حق بات تھی تو یہ اللہ کی طرف سے تھی۔ اللہ ہی دلوں میں ڈال دیتا ہے، اس لیے جب بھی بات کریں تو خود کو چیک کریں کہ میرے اپنے خیالات تو نہیں، جذبات تو نہیں، پرکھا کریں۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں جو پارہ پڑھاتی ہوں نا، بعد میں جا کے میں اکثر اس کو بھی سنتی ہوں دوبارہ، اس کی تیاری دیکھتی ہوں کہ میں نے کوئی کمی پیشی تو نہیں کر دی، کہیں مجھے احساس ہوتا ہے نا کہ میں نے ٹھیک نہیں کہا، غلط کہا، تو پھر میں فوراً ذہن بناتی ہوں کہ اچھا میں نے اس کو جا کے دوبارہ درست کرانا ہے۔